کسی نے شیئر نہیں کیا. جو نئے لوگ آئے ہیں غلام، رقیہ، فضل عزیز اور زین نواز. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میسج ٹائپ کر دے. اچھا، آپ میں سے کسی نے پروفائل اور گگ بنائی ہے فائور وغیرہ پہ، اپ ورک پہ؟ یو سے میری فرسٹ کلاس ہے. اچھا اچھا، صحیح ہے. فضل عزیز، آپ نے گگ اور پروفائل تو نہیں بنائی ہے؟ اچھا، زین نواز. اچھا، غلام رقیہ، آپ نے پہلے فری لانسنگ وغیرہ کے بارے میں آپ کو کچھ آئیڈیا ہے یا نہیں؟ کیا؟ وعلیکم السلام شان. اچھا شان، اگر آپ نے پروفائل بنائی ہے تو اپنے پروفائل کا لنک یا یوزر نیم یا میسج میں ٹائپ کرتے تو اس کلاس میں ہم آپ کی پروفائل دیکھیں گے، اس کو انالائز کریں گے کہ اس میں کون کون سی چیزیں آپ امپروو کر سکتے ہیں. چلے میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. مجھے کنفرم کر دے پھر جب اسکرین میری شیئر ہو جائے. یس یہ ہو رہی ہے. اچھا، تو سید عبد القادر گیلانی آئی تھنک انہوں نے اپنا ایک گگ کا لنک شیئر کیا ہے، تو ان کی گگ کو دیکھیں گے. جو میم جو آپ کی پہلی کلاس ہے، تو اس سے آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا فری لانسنگ اور فائیور کا، اور ان کی گگ بھی انالائز ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کلاسز میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم فائیور پہ گگ بناتے ہیں. پہلے تو ہم نے پروفائل دیکھا تھا، تو پروفائل کے لیے تو آپ سمپل سی وہ کر دیں، اپنی کریڈینشیلز وغیرہ ڈال دیں، یوزر نیم ڈال دیں، ای میل ڈال دیں، پھر پروفائل پکچر ڈال دیں اور اپنی ایجوکیشن وغیرہ کی ڈیٹیل ڈال دیں، تو آپ کی پروفائل بن جاتی ہے. پروفائل کے بعد پھر ہو جاتی ہے آپ کی سروسز. تو سروسز کو فائیور گگ کا نام کہتا ہے، جب ایک گگ ایک سروس ہوتی ہے. ریحان رشید، آپ میوٹ کریں گے پلیز اپنا مائک. ریحان سعید، سوری. اچھا، میوٹ ہو گئی ہے. تو فائیور میں جو سروسز ہوتی ہے اس کو ہم گگ کہتے ہیں، فائیور خود اس کو گگ کہتا ہے. تو اس میں گگ میں کیا ہوتا ہے، گگ میں گگ کا ٹائٹل ہوتا ہے، پھر اس کی ٹائپ ہوتی ہے کہ کس کیٹیگری میں آپ کی کس ٹائپ کی گگ ہے. تو اگر اسی گگ کو ہم دیکھتے ہوئے سمجھائے اس کو، تو یہ فائیور کی گگ کا ٹائٹل ہے. یہ پروگرامنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن میں پھر بگ فکسز کا ایک ٹائپ ہے، جس میں یہ گگ سروسز سید گیلانی آفر کر رہے ہیں. پھر یہ ڈسپلے پکچرز ہے یا پریویو امیجز ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے اس میں ایک ہی پروفائل پکچر اس میں یہ ڈالی ہے اور ایک دوسری یہ والی ہے. پھر اس کے بعد اباؤٹ دس گگ آ رہا ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپنی گگ کی ڈسکرپشن ڈالنی ہوتی ہے، اور یہ مین چیز ہوتی ہے اپنی آپ کی گگ میں، جس سے آپ کا گگ رینک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ آ جاتی ہے، ٹیگز آ جاتے ہیں. تو ٹیگز آپ اگر نیچے آ جائے تو یہاں پہ آپ کو ریلیٹڈ ٹیگز ملیں گے. تو یہ آپ کے ٹیگز ہوتے ہیں. یہ ٹیگز وہ مین کی ورڈز ہوتے ہیں جس سے آپ کی گگ رینکنگ میں اور ایس ای او میں پہلے آ جاتی ہے، اس کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہو جاتی ہے. پھر پیکیجز آ جاتے ہیں کہ آپ کون کون سے پیکیجز دے رہے ہیں. اس میں 3 میکسیمم پیکیجز آپ دے سکتے ہیں ایز اے زیرو لیول سیلر. اس میں بیسک ہے، اسٹینڈرڈ ہے اور پریمیم ہے. تو اس کو پھر آپ پیکیج کا نام دو گے. یہاں پہ پیکیج کا نام ہے، یہ بھی نام ہے. پیکیج کی ڈیٹیلز ہے چھوٹی سی، آپ 20-30 لیٹرز تک دے سکتے ہیں، کریکٹرز تک. پھر اس کے گگ کی پرائس ہے کہ پرائس کتنی ہے. پھر اس کی باقی ڈیٹیلز ہے کہ اس میں آپ ریویژنس کتنے دیتے ہیں، کتنے ٹائم میں ڈیلیور کرتے ہیں، اور کوئی ایکسٹرا سروس چاہیے تو اس کی کتنی ایکسٹرا پیسے ہیں. تو یہ سارے آپ اس گگ میں آ جاتے ہیں. تو ایک اچھی گگ کے لیے ہم نے ایک ٹیمپلیٹ شیئر کیا تھا. اگر میں اسکرین میں آ جاؤں تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹیمپلیٹ شیئر کیا تھا، اور میں نے کہا بھی تھا کہ نیکسٹ کلاس میں آپ نے اسی ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک گگ بنانی ہے. لیکن انفارچونیٹلی
اگر آپ دیکھ لیں تو 81 کو اسائن ہوا تھا اور جسٹ صرف 3 لوگوں نے گگ کا ٹیمپلیٹ بنایا ہے. تو آئی تھنک نو ون از انٹرسٹڈ اسٹل آئی ول ہیو ٹو ڈو دس. تو گگ کا ٹیمپلیٹ تھا, اس کو اگر میں کھول دوں تو اس میں نے گگ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز ڈالی تھی کہ آپ نے ٹائٹل میں کیا لکھنا ہے. تو میں نے آپ کہا تھا کہ 90 میکسیمم ورڈز تک آپ ٹائٹل لکھ سکتے ہیں. اس میں آپ پہلے کر دیں کہ سٹارٹ میں آپ کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اسی سے آپ کی گگ کا لنک بنتا ہے. اگر آپ اس لنک کو دیکھیں fiverr.com یوزر نیم, اس کے بعد آتا ہے ڈو پائتھن C++, HTML and CSS and perform the operations and various tasks. یہ چیز ہے. تو یہ جو آپ ٹائٹل لکھ دیتے یہ سارا آپ کا یہاں پہ لنک بن جاتا ہے. تو اس نے ٹائٹل میں کچھ چینجز کی ہے تو اس لیے یہ لنک چینج نہیں ہوتا, ٹائٹل پھر چینج ہو سکتا ہے. تو میں نے یہاں پہ بتایا تھا کہ آپ پہلے کی ورڈز اورینٹڈ وہ دکھتے کہ جو آپ کی سروسز کی ریلیٹڈ کی ورڈ ہے. فار ایگزامپل اگر پائتھن کی ہے تو اس میں آپ پائتھن مشین لرننگ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ویب ڈیزائننگ ہو گئی. اس کے ساتھ اگر آپ AI ہو گئی, یہ جتنے کی ورڈز ہے وہ سارے آپ اس میں یوز کر دیں تاکہ آپ کے گگ کا جو ٹائٹل ہے اس میں یہ کی ورڈز آ جائے. پھر SEO ٹائٹل ہے تو کچھ سروسز کے لیے SEO ٹائٹل ہوتا ہے تو اس میں ہم نے بالکل بیسک لکھنا ہے کہ آپ نے سروسز کیا دینے. اس میں مین کی ورڈ آپ کا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ پائتھن سے ریلیٹڈ سروس دے رہے ہیں تو اس کا SEO ٹائٹل میں آپ کا پائتھن ہونا ضروری ہے. اگر پائتھن ورڈ نہ ہو تو اس کی SEO نہیں ہوگی اسی کی ورڈ میں. کیونکہ اگر ہم یہاں پہ کوئی سروس سرچ کر لیتے ہیں, فار ایگزامپل میں ایک نیا ٹیب کھول لیتا ہوں فائیور کا, تو میں یہاں پہ بائنگ میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ فار ایگزامپل اگر میں کوئی سروس لکھ دیتا ہوں پائتھن, تو اگر میں نے پائتھن لکھ دیا تو جتنی بھی پائتھن کی ریلیٹڈ گگز ہوں گی 12,904 سروسز ہے جن میں ساروں میں پائتھن کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو یہ سارے پائتھن پہ رینک ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ کو فرسٹ دکھائی دے رہا ہے, سیکنڈ, تھرڈ. تو آپ کے ٹائٹل میں یہ ورڈ ضروری ہونا چاہیے. تو یہ تو ٹائٹل کی بات ہو گئی. پھر ٹیگز ہو گئی. تو یہ ڈفرینٹ ٹیگز مطلب ڈفرینٹ مین کی ورڈز ہے جو آپ یہاں پہ سرچ کرتے ہیں. تو میں نے سرچ کر دیا تو یہ سارے آپ کو کی ورڈز آ رہے ہیں. پائتھن پروگرامنگ, پائتھن پروجیکٹ, پائتھن اسکرپٹ, پائتھن ڈیولپر, پائتھن ٹیوٹر, پائتھن جینگو اور پائتھن گوئی, یہ سارے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ساری وہ کی ورڈز ہے, وہ ٹیگز ہے جس سے آپ کی گگ رینک کرتی ہے اور جس کو لوگ سرچ کرتے ہیں. تو آپ اس میں 5 تک ایسے کی ورڈز لکھو گے, ایسے ٹیگز لکھو گے کہ کوئی اس کو سرچ کرتا ہے تو آپ کا گگ اس کے سامنے آ جائے اور آپ کی سروسز وہ ہائر کر لیں. پھر ہم نے پیکیجز کا کہا تھا, تو وہاں پہ جیسے میں نے کہا 3 پیکیجز ہے, بیسک, اسٹینڈرڈ اور پریمیم. اس میں آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے اور اس کی ڈیٹیلز ڈالنی ہے کہ آپ اس میں کون کون سی سروسز دیتے ہیں, کتنے ٹائم میں دیتے ہیں, کتنے پیسوں سے دیتے ہیں, وہ سارے آپ نے یہاں پہ پیکیجز میں لکھنا ہے. پھر مین چیز ہو جاتی ہے گگ ڈسکرپشن. یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ کی گگ رینک کرتی ہے. اگر ہم یہاں پہ میں یہ والا کھول دیتا ہوں, اس کو میں بند کر دیتا ہوں اور اس کو ان کے گگ کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں, تو ٹائٹل میں تو بہت سی کی ورڈز یوز ہو گئے, اٹ از فائن. لیکن جب ایک بار آپ کا ٹائٹل بن جائے تو اس کے بعد آپ اس کی گرامر پہ کام کر لیں کہ اس کا گرامیٹیکلی اس طرح ٹھیک ہو کہ اگر کوئی فارنر اس کو ریڈ کرے تو اس کو ریڈ کرنے میں آسانی ہو, اور جتنا شارٹ ہوگا تو اتنا وہ کیچی ہوگا, مطلب آئی کیچی ہوگا, اس کو دیکھتی بندے کو اس کو ہائر کرنے کا دل کرے گا. تو ٹائٹل تو ہو گیا. اس کے بعد ڈسکرپشن پہ آتے ہیں. تو ڈسکرپشن میں نے کہا تھا کہ آپ نے 1200 میکسیمم ورڈز الاؤڈ ہے, تو آپ کوشش کریں کہ 1000 سے تو زیادہ لکھ ہی لیں. پھر اس میں ریپیٹ کریں مین کی ورڈ جو آپ کا ہے جس پہ آپ رینک کرنا چاہتے ہیں, جو سروس آپ دینا چاہتے ہیں, اس کو میکسیمم 5 ٹائمز تک ضرور یوز کر لیں. اگر پائتھن کا ہے تو 5 ٹائم اس میں پائتھن یوز کریں, 5 ٹائم آپ مشین لرننگ یوز کریں, 5 ٹائم آپ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر لیں, یہ ساری چیزیں AI یوز کر لیں 5 ٹائمز, اور ڈیپ لرننگ یوز کرے 5 ٹائمز. تو یہ سارے جب آپ یوز کرو گے تو اسی کی ورڈ میں آپ کی جو گگ ہے وہ رینک ہونے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. اور پھر اس میں نے لکھا ہے ٹرائی ٹو ایکسپلین اینڈ لسٹ آل دی ایکٹیویٹیز دیٹ آر پاسبل انڈر دا اسپیسیفک گگ. تو اگر پائتھن کے ریلیٹڈ آپ جتنی بھی سروسز دینا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ وہ سارے آپ نے یہاں پہ لکھنے تھے, لکھ لیے ہوتے. پھر اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ اسٹارٹ میں گریٹنگز لکھتے, ویلکم لکھتے, اینڈ میں پھر آپ اس کو ویلکمنگ ورڈز لکھتے تاکہ وہ آپ کو آپ کی سروس کو بائی کر سکے. تو اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو اباؤٹ دا گگ میں اس میں جسٹ ایک ہی لائن لکھی ہے, 2 لائن, اور اس میں بھی کچھ مسئلہ ہے. تو آپ کو چاہیے تھا, مطلب وہ ڈیگریڈ نہیں کر رہا, آپ کو کہہ رہا ہو کہ کس طرح سے آپ کی گگ امپروو ہو سکتی ہے. ابھی ایک پائتھن کی میں نے کوئی دوسری گگ اٹھائی ہے جو رینک ہوئی ہے, تو اس کی اگر آپ اس کو دیکھ لیں یہاں پہ ٹائٹل کو, تو ٹائٹل کیا ہے, آئی ول, یہ تو فائیور کی طرف سے خود آتا ہے, ڈو یور پائتھن پروجیکٹس.
تو یہ شارٹلی اس نے لکھا ہے کہ میں پائتھن پروجیکٹس کروں گا. تو آئی کیچ ہی ہے, لیکن اس نے پہلے یہ ٹائٹل یوز نہیں کیا تھا. اس نے پہلے کیا ٹائٹل یوز کیا تھا؟ اس نے لکھا تھا آئی ول رائٹ پائتھن پروگرامنگ اسائنمنٹس. یہ اس کی پہلی ٹائٹل تھی. اس کے بعد اس نے ٹائٹل چینج کر دی تاکہ یہ صرف اسائنمنٹ پہ کام کرنا نہیں چاہتا, یہ ہر قسم کی پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے پائتھن سے. صحیح ہے. تو اس نے کیا کر لیا, ڈو یور پائتھن پروجیکٹس کر لیا. تو یہ آلریڈی اس کی گگ کا حصہ بن گئے ہے, اور یہ نیکسٹ ایکسٹرا چیز اس میں پروجیکٹ کا بھی آ گیا. پہلے اسائنمنٹس تھی, پھر پروجیکٹ آ گیا. تو یہ اس نے ٹائٹل کی وہ جو خاصیت ہوتی ہے اس نے وہ فل کر لی ہے. اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے آئی کیچی ہونا چاہیے, شارٹ ہونا چاہیے, یہ اس نے فل کر دیے. فائور بھی ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ٹائٹل ہو وہ شارٹ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ کوئی دوسری سروس میں آ گئے, اس کا بہت بڑا وہ ہو, تو بندہ اس کو ریڈ کرتے کرتے اس کا بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اور یہ بالکل ریفلیکسز کی بات ہوتی ہے, آپ کی آئی ریفلیکس کی قریب ہوتی ہے. پلک جھپکتی ہے آپ کو ایک گگ سامنے آ جائے گا, اس کا جو آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا تو آپ اس کو کلک کر لو گے. لیکن اس کا اگر ٹائٹل بڑا ہو تو اس کو آپ کو کلک کرنے میں مسئلہ ہوگا. پھر جب ہم نیچے آ جاتے ہیں اس کی پکچرز میں, تو پکچرز آپ دیکھیں پائتھن ہے, بیک گراؤنڈ میں پائتھن کا کوڈ ہے, اس کی ڈیفینیشن جو فائل ہے, کلاس ہے, اسٹرنگز وغیرہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز ڈالی ہوئی ہے. تو لگ رہا ہے کہ کوئی پائتھن کی کوڈ ہے, سامنے پائتھن کا لوگو بھی ہے, پائتھن بھی لکھا ہوا آ رہا ہے. تو سروس لگ رہی ہے کہ یہ پائتھن میں کوڈ کر سکتا ہے, پروگرام لکھ سکتا ہے. اگر نیکسٹ جائے تو اس نے ایک پائتھن کی وہ بنائی ہے, ایک جی یو آئی بنائی ہے, کوئی یوزر انٹرفیس بنایا ہے, لگ رہا ہے کنٹر سے بنایا ہو شاید. تو اس طرح کا انٹرفیس بھی بنا سکتا ہے. تو یہ مطلب پائتھن کی اس طرح کے پروجیکٹ بھی کر سکتا ہے. اس کے آگے ہم جائے تو اس نے ایک ریویو ڈالی ہے, ریکمینڈڈ تو نہیں ہے لیکن اس نے ڈالی ہے, اس پہ ہم بات نہیں کرتی. اس نے اپنی ایک ریویو ڈالی ہے یہاں پہ کہ فار ایگزامپل اگر کوئی یہاں پہ وہ دیکھ لے, اس کی سروسز کی پکچرز دیکھ رہا ہو, یہ دیکھ لے, تو ڈائریکٹ اس کی نظر پڑ جائے گی کہ ہاں اتنی اچھی اس کو ریویوز ملے ہیں. لیکن آپ کی ریویوز آلریڈی یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں, یہ پکچر ہوتی ہے اور اس کے نیچے آلریڈی ریویوز آ رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ اسکرول بھی کر سکتے ہیں, بندہ دیکھ بھی سکتا ہے. تو اس کو یہاں پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد اس نے ایک ویڈیو بھی ڈالی ہے, اور یہ ایک ریئل پروجیکٹ کی ڈالی ہے جس پہ اس کو یہ ریویو بھی ملا ہے. تو اس کو اگر ہم پلے کر دیں تو اس کی ڈیٹیل بتائی ہوگی کہ اس پروجیکٹ میں اس نے کیا کام کیا ہے. تو اس نے یہ سارا وہ ایکسپلین کیا ہے بائر کو, اور اس کو ڈیلیور کیا ہے. تو یہ اس کی پریویوز میں آ گیا. اب اگر اس کی ڈسکرپشن میں آپ آ جائے تو اس کو دیکھ لیں. اتنے زیادہ ورڈز نہیں لکھے, 800 تک 500 تک ورڈز لکھے ہوں گے, لیکن ڈیٹیل اس نے ڈالی ہوئی ہے یہاں پہ. اگر اس کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کر لیں تو یہ 2 لائنز ہے, صحیح ہے. اور اگر یہاں پہ ہم دیکھ لیں تو یہ 10 سے زیادہ لائنز ہے. اور اس میں کیا کیا چیزیں یوز ہوئی ہیں, اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں میں پروگرامنگ پائتھن یہ نظر آ رہی ہے, پروجیکٹس اس نے لکھا ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں, پروگرامنگ اسکرپٹ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اس نے بھی لکھا ہے, پائتھن دوبارہ سے لکھا ہے, جی یو آئی بیسڈ ڈیسکٹاپ وہ بھی لکھا ہے جس طرح اس نے ایک بنائی بھی ہے, اس نے ویب اسکریپنگ کا لکھا ہے, اس نے جینگو ویب اپلیکیشنز کا لکھا ہے. اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ کیوں یہ سروسز یہ ہائر کر لے. تو اس نے سروسز بھی لسٹ کی ہے جو یہ آفر کر رہا ہے, گریٹنگز بھی کیا ہے, اس نے سٹارٹ کیا ہے, اینڈ میں ویلکمنگ ورڈز بھی لکھے ہے, یہ بھی لکھا ہے کہ سروس میری کیوں خرید لو, اور اپنی سروسز ایکسپلین بھی کی ہے. تو اس نے چھوٹے ورڈز میں اپنی ساری جو نچوڑ ہے وہ اس نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے. تو اس کو میں ایک اچھا سا وہ لکھ سکتا ہوں. اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اتنا آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ جتنی سروسز آپ ایک ٹاپک کے انڈر دے سکتے ہو. ایک فار ایگزامپل پائتھن ہے تو پائتھن کے انڈر آپ جتنی کام جس میں آپ کی سکلز ہو, جس پہ آپ کی ایکسل کیا ہو آپ نے, اس میں آپ کام کر سکتے ہو, وہ آپ سارے یہاں پہ لکھتے. تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ اس ریلیٹڈ اگر کوئی بندہ سرچ کرتا ہے, سرچ باکس میں جو بھی لکھ دیتا ہے تو اس کو آپ کا گگ سامنے آئے گا. پھر اس کے بعد آپ کو اس کو تسلی بھی دے کہ کیوں آپ اس کے لیے بیسٹ ہو باقی سے. مطلب 12,000 تک گگز ہے فائیور پہ پائتھن کے ریلیٹڈ, وہ 12,000 میں آپ کو کیوں چوز کرے گا. تو اس میں آپ یہاں پہ اس کو سیٹسفیکشن دے دیں کہ ہم میں اس کی آپ کے لیے اس طرح کے کام کروں گا, اس لیے آپ مجھے چوز کریں, باقی کو چوز نہ کریں. یہ لکھ کے نہیں, لیکن آپ کی ورڈز بتائیں گے اس کو, آپ کی سروسز جو آپ نے یہاں پہ لسٹ کی ہوں گے, آپ کی گگ ریویوز بتائیں گے اس کو کہ آپ ہاں یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کی پکچرز کی کوالٹی بتائے گی کہ آپ نے پائتھن کا پروجیکٹ ہے تو آپ نے ریلیٹڈ پریویو بھی پائتھن کا ڈالا ہوا ہے. اس سے آپ کی گگ امپروو ہو جائے گی. پھر نیچے اگر پیکیجز میں ہم ڈالیں تو پیکیجز میں اس نے کچھ نہیں لکھا, وہ بیسک اسٹینڈرڈ پریمیم یہ بھی ہے,
اور اس نے یہ بھی اس میں وہ چیزیں لکھی ہے کہ میں کمپلیٹ پائتھن پروجیکٹ ہے، یہ کمپلیکس پائتھن اسکرپٹ ہے، اور یہ اسمال پیس آف کوڈ ان پائتھن ہے. اس کی اسی طرح سے اس کی پرائسز بھی زیادہ ہو رہی ہے. ایکسٹرا اس نے کوئی سروسز وغیرہ اس میں نہیں ڈالی ہوئی ہے. اگر نیچے اس کی ٹیگز میں ہم آ جائے تو 3 ٹیگز اس نے یوز کیے. نمپائی پانڈاز یہ لائبریریز ہے پائتھن کی وہ لکھی ہوئی ہے، اور پائتھن لکھا ہوا ہے. تو اس نے صرف یہ یوز کیے ہوئے ہے. یہ ہو گئی ایک گگ کی وہ ساری چیزیں جو آپ کو کرنی چاہیے. اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں تو ڈسکرپشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، مطلب اس پہ کام ہونا چاہیے. آپ یہاں لے یہ کھول دے، اس میں جو سروسز آپ کو آتی ہے وہ کاپی کر لے، اپنی ڈسکرپشن میں پیسٹ کر لے. باقی 5-6 پائتھن کی ریلیٹڈ گگس کھول لے، اس میں سے جو سروسز آپ کی ذہن میں نہیں آئے ہیں لیکن آپ کر سکتے ہیں وہ وہاں سے کاپی کر لے، اپنی گگ میں پیسٹ کر لے، اور اس کی تھوڑی سی اسٹرکچر چینج کر لیں. اسٹرکچر سیم رہے گا اس کا، مطلب یہ اسٹرکچر کہ اسٹارٹ میں آپ ہائی کر دیں، اس کے بعد آپ سروسز بتا دیں، اس کے بعد کیوں آپ کی سروسز ہائر کر لیں، اس کے بعد آپ ویلکم کر دیں، اس کو تھینک یو کہہ دیں. تو یہ اسٹرکچر رہے گا. اس میں صرف آپ کی ورڈ سیم رکھتے ہیں. ویب اسکریپنگ ہے تو ویب اسکریپنگ آپ ایز اٹ از ویب اسکریپنگ ہی لکھتے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور کی ورڈ ایڈ کر لیں. ویب اسکریپنگ وتھ پائتھن، یا ڈیٹا مینیپولیشن وتھ پائتھن، ڈیٹا ایکسٹریکشن فرام ویب وتھ پائتھن، اس طرح کی ورڈ یوز کریں. مطلب کی ورڈ سیم رہے گا. اب اگر جی یو آئی اس نے لکھا ہے تو آپ جی یو آئی کے ساتھ بریکٹ میں گرافیکل یوزر انٹرفیس بھی لکھ سکتے ہیں. ڈیسک ٹاپ اس نے لکھا ہے، اس کے لیے پھر آپ اس کے ساتھ کمپیوٹر پی سی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جینگو ویب اپلیکیشن لکھا ہے، اس کے ساتھ آپ بھی لکھ سکتے ہیں پائتھن جینگو ویب اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ یہی کی ورڈ یوز کر کے اس سے اپنا ڈسکرپشن کس طرح بنائے گے. تو ڈسکرپشن تو آپ یہ اس طرح بنا لو گے. اس کے بعد آپ یہ ہے کہ I will do Python, C++, HTML and CSS, perform the operations, also JavaScript. تو اگر میں آپ کا پروفائل کھول لیتا ہوں تو اس میں اگر ہم پروفائل میں آ جائے تو آپ نے صرف 2 بنائے ہیں، اور دونوں کا اگر آپ دیکھ لیں Python, TeachU, HTML, CSS یہ سارا اسی میں بھی ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ Python کا 1 گگ بنا دیں، آپ 7 تک گگ بنا سکتے ہیں. C++ کا دوسرا گگ بنا دے، HTML کا تیسرا گگ بنا دے، HTML اور CSS کا 1 بنا دے بے شک، اور پھر JavaScript کا چوتھا بنا دے. تو اس طرح آپ کے پاس 4 گگس ہوں گے. تو فار ایگزامپل اگر آپ کی ایک مارکیٹ میں 1 دکان ہے اور آپ کی مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں، تو اوبیسلی 4 دکانیں ہوگی، تو اگر ایک سے وہ نہیں ہوتا، سیل نہیں ہوتا، تو چاروں میں سے کسی دوسرے میں تو ہو جائے گا، تیسرے میں تو ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ اپنی پروفائل پہ کام کریں اور اپنی پروفائل کو اس طرح سے اپڈیٹ کر دیں. یس سر، تھینک یو سر. اچھا، اب ان جو چیزیں میں نے بتائی اس کو ایز اے کرٹیسزم نہ لے، اس کو ایز اے وہ لے لے، مطلب ایز اے فرینڈلی وہ دیے آپ کو. مطلب میں نے آپ کو ٹرکس بھی بتا دیے کہ یہاں سے آپ وہ کی ورڈ اٹھا لیں، وہاں پہ پیسٹ کر لیں. آپ ضرور یہ کام آج کر لیں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہے. 4 گگ بنا لیں، ہر ایک کا سپریٹ گگ بنا دیں. پائتھن کا سپریٹ بنا دے، C++ کا سپریٹ بنا دے، HTML اینڈ CSS کا سپریٹ بنا دے، اور JavaScript کا سپریٹ بنا دے. اگر آپ کو پکچرز وغیرہ نہیں ملتی تو آپ اپنی اسائنمنٹس جو آپ نے کی ہو اس کے ریلیٹڈ یونیورسٹی میں وہ اٹھا سکتے ہیں. اگر وہ بھی آپ نے نہیں کی ہو تو آپ یہاں پہ pixels.com پہ یہاں پہ فار ایگزامپل میں پائتھن لکھ دوں، یا کوئی دوسرا ویب سائٹ یہاں پہ آپ لکھ دے، تو یہ فری ٹو یوز وہ ہے پکچرز ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو پائتھن کوڈ میں سرچ کر دیتا ہوں. یہ اس نے وہ جو پائتھن ہے وہ لیا ہوا ہے سام. تو یہ آپ کو یہ ایک پکچر مل سکتی ہے. تو آپ کو اگر اس پکچر کو آپ ڈال دیتے ہو اپنی پریویو میں تو وہ دکھائی دے گا کہ ہاں اس نے پائتھن کا وہ یوز کیا ہے، پریویو یوز کیا ہے. مطلب وہ بندے کو لگے کہ ہاں اس کو پائتھن میں پروگرامنگ کوڈنگ آتی ہے. یہ آپ ڈال سکتے ہیں، یہ ڈال سکتے ہیں، یہ ڈال سکتے ہیں. ابھی بہت سے آ گئے، میں نے صرف پائتھن لکھا ہے. صحیح ہے. تو اس طرح سے آپ یہاں سے پکچرز اٹھا لیں، اس کو اس پہ یہاں پہ کچھ اپنا وہ لکھتے، سروسز وغیرہ کے ریلیٹڈ کچھ لکھتے، اور اسے یوز کرنے کے لیے اس کے لیے بھی آپ کینوا کو بھی یوز کر سکتے ہیں. کوئی دوسرا آپ کے پاس کوئی ایپ ہو فری جس میں آپ ٹائٹل وغیرہ ایڈ کر سکتے ہو، یہاں پہ کوئی ٹیکسٹ وغیرہ ایڈ کر سکتے ہو، اپنے لوگو وغیرہ ڈال سکتے ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ. تو اس طرح سے آپ اپنی اس پہ کام کر لیں. 4 گگز ہو جائیں گی آپ کی. ہر گگ کے لیے آپ وہاں سے میٹیریل اٹھائے. اگر آپ کے پاس اپنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، وہ نہیں ہے تو آپ انہی ویب سائٹ سے اٹھا دیں اور اپنی پروفائل میں یہاں پہ ڈال دیں. صحیح ہے.
اور ڈسکرپشن کے لیے جو میں نے بتایا تو آپ اسی طرح باقیوں کی گگز کھول لیں اور اس میں جو جو کی ورڈز انہوں نے یوز کیے وہی کی ورڈز اپنی ڈسکرپشن میں ڈال لیں اور اس کے ساتھ کچھ اور ورڈز ایڈ کر دیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کر دیں اور پھر آپ ڈیلی 10 بار ریکویسٹ بھیجا کریں. تو اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا تو یو کین آسک می پرسنلی, آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو. صحیح ہے. کسی اور کا کوئی گگ وغیرہ ہو تو وی کین اینالائز دیٹ ٹو. اور اگر کوئی اور کویسچن ہو تو وہ بھی بتا دیں اس سے پہلے کہ ہم پروسیڈ کر دیں نیکسٹ ٹاپک پہ. اچھا کاشف, آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ ہیلو سر آواز آ رہی میں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کا کوئی کویسچن وغیرہ ہے تو آپ پوچھ ہاں سکتے ہیں. سر, جب سپوز ہم نے کہا نا کہ ٹائٹل وغیرہ سے ڈسکرپشن جو ہے, ڈسکرپشن سے ہمارا جو پیک ہائی ہو جاتا ہے, مطلب وہ رینک ہو جاتا ہے. سر ہماری جو پکچرز ہے اس کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ ایڈ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ویڈیو مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ ویڈیو دیں, مطلب وہ کمپلسری نہیں ہے, لیکن ویڈیو سے آپ کی گگ کی جو وہ ہے امپریشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی پڑ جاتی ہے. مطلب وہ اگر آپ کی ایکسپلینیٹری ویڈیو ہو, اگر وہ آپ کی سروس کو ایکسپلین کر سکتی ہے اور آپ کی وائس اور آپ کی پکچر وغیرہ آپ اس کے ساتھ ڈال سکتے ہو تو اور اچھا ہے. تو یہ ایک وہ بن جاتا ہے, ایک بانڈ سا بن جاتا ہے, ایک انٹریکشن بن جاتی ہے کلائنٹ کے ساتھ. کلائنٹ آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ اس طرح سے بول سکتا ہے, اس کی کانفیڈنس اسی ٹاپک پہ اتنی ہے تو ہاں میں اس کو ہائر کر سکتا ہوں. کیونکہ ابھی زیادہ تر جو کلائنٹس ہے وہ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں, کوئی پروجیکٹ اس کا کمپلیکس پروجیکٹ ہو تو آپ کو کہے گا کہ زوم پہ آ جائے, وہاں پہ میں ایکسپلین کرتا ہوں. تو پہلے سے اس کو آئیڈیا ہو کہ ہاں یہ اتنا اس پروجیکٹ پہ اس کی کمانڈ زیادہ ہے, تو وہ اوبیسلی آپ کی جو ویڈیو ہے آپ کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی ویڈیو ڈالیں کہ وہ آپ کی جو گگ ہے اس کی صحیح سے ریپرزنٹیشن نہ کر دے, تو اس سے پھر اچھا ہے کہ آپ گگز کی ویڈیوز نہ ڈالیں, بہتر ہے کہ آپ پکچرز ہی ڈال دیں. سر تھینک یو. کسی اور کا کوئی کویسچن وغیرہ ہے تو پلیز پوچھ لیں. کین یو پلیز شیئر کوڈ آف گوگل کلاس روم. اچھا میں شیئر کر دیتا ہوں, لیکن گوگل کلاس روم میں اس طرح ایسا کچھ ہو نہیں رہا. یہ لنک میں نے میسیجز میں ڈال دے, اس کو آپ کلک کر کے گوگل کلاس روم کو جوائن کر سکتے ہیں. اچھا گیمنگ ایکسپیرینس 009 ویلکم. تھینک یو سر. اچھا پلیز اپنی اگر کچھ انٹروڈکشن آپ دینا چاہتے ہیں تو اچھا ہوگا. سر میں آپ کو انٹروڈکشن دے دوں؟ جی جی اپنا انٹروڈکشن دے دیں. آپ نام ایریا وغیرہ اگر نہیں بتانا چاہتے تو خیر ہے, اس کے علاوہ اگر آپ جو سروسز میں انٹرسٹڈ ہے دینا چاہتے ہیں, ابھی تک دے رہے ہیں, فری لانسنگ کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, تو سارا اگر بتا دے تو اس کے ریلیٹڈ ہم کچھ بول دیں گے. سر میرا نام ملک وقار احمد ہے, بیسیکلی میں کرک سے ہوں. اچھا اور پشاور حیدرآباد میں رہتا ہوں. صحیح. اور میں سکاس یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. صحیح. اور ابھی تک فائیور پہ میرا اکاؤنٹ ہے اور گیگز وغیرہ نہیں بنائے, تو بالکل بگینر ہو, مطلب کرنا چاہتا ہوں. ویب سائٹ میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا پروفائل تو آپ نے نہیں بنائی ہے گگ یا پروفائل فائیور پہ؟ نہیں بنائی ہے سر. اچھا پچھلی والی میری 2 کلاسز آپ نے لی تھی یا نہیں؟ سر ایک لی تھی, وہ آپ نے وہ ٹیمپلیٹس وغیرہ بتائی تھی, وہ طریقہ میں نے سیکھا تھا. اچھا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا
آپ پلیز اس پہ آج وہ اگر ہو سکے آج یا کل مطلب نیکسٹ کلاس ہماری آخری کلاس ہوگی تو اس سے پہلے اگر آپ اپنی گگ وغیرہ اس پہ بناتے ہو تو یہ ہو جائے گا کہ میں پرسنلی آپ کی گگ وغیرہ دیکھ لوں گا, تو اس میں اگر امپرومنٹ کی کوئی جگہ ہو, جس طرح بھی ہم نے ایک گگ دیکھ لیا اس کا پروفائل سارا ہم نے انالائز کر دیا کہ جہاں پہ امپرومنٹ ڈال سکتی ہے, تو آپ کی بھی وہ اس میں وہ ہو جائے گی, تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. نیکسٹ کلاس اسی سنڈے کو ہوگی انشاءاللہ ویکینڈ پہ ہوگی, سیٹرڈے یا فرائیڈے ایک دن ہوگی سیم ٹائم. انشاءاللہ تب تک وقت وہی ہوگی. اوکے, تو ایک نیا جی کوئی بول رہا تھا. اچھا, تو ریحان کا وہ ہے پروفائل, اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا, تو یہ ریحان کا پروفائل ہے, آئی ڈیزائن ورڈ پریس ویب سائٹ یوزنگ ایلیمنٹر پرو. تو ٹائٹل ٹھیک لگ رہا ہے, اور اس نے ٹائٹل بھی لنک وغیرہ بھی چینج نہیں کیا ہے, تو آگے دیکھ لیتے ہیں. ٹائپ وغیرہ تو وہی ہوگی, فل ویب سائٹ کریشن ای کامرس ڈیولپمنٹ میں. اور یہ ایلیمنٹور ہے تو اس نے ایلیمنٹور کا لوگو لگایا ہوا ہے, اور اس کی تھیم کلر جو ہے وہ میجنٹا ٹائپ وہ بھی ڈالی ہوئی ہے. اس کے ساتھ نے پکچر وغیرہ بھی ڈالی ہوئی ہے. ایسٹرا تھیم کا لوگو ڈالا ہوا ہے, ایلیمنٹر پرو کا وہ ہے ورڈ پریس کا لوگو ڈالا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ایک ویب سائٹ کی پکچر بھی ڈالی ہوئی ہے. تو ڈسپلے پکچر اچھی ہے. اگر یہ والی پکچر فرسٹ آ جائے, پرائمری پکچر آ جائے, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ٹو گڈ, بیکاز اگر بائر دیکھے گا تو اس کو سٹارٹ میں ایک ریئل وہ چیز دکھے گی. اگر وہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ لکھے گا اور اس کے سامنے ایک ویب سائٹ آئے گی اس طرح کی اچھی شیپ میں, ایک اچھا سا ویب سائٹ دکھ رہا ہے یہاں پہ فوڈ ریلیٹڈ ہے, تو اگر وہ یہ دیکھے گا تو اس کی انٹرسٹ بڑھ جائے گی اس کی وجہ سے. اگر اس سے ہم کمپیئر کر لیں, صرف کمپیریزن کر رہے ہیں, باقی دونوں اچھے ہیں. یہ ریکمینڈ نہیں کرتا ویسے فائیور یہ پکچر وغیرہ, لیکن لوگ ڈالتے ہیں اور ان کی گگس چلتی بھی ہے, تو اٹس ناٹ دیٹ بگ تھنگ. لیکن اگر کوئی ہیزیٹنٹ ہے, پکچر وغیرہ نہیں ڈال سکتا ہے, نہیں ڈالنا چاہتا, تو اس طرح کی پکچر بہت اچھی کام کرتی ہے. یہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ایلیمنٹر پرو کی بات ہو رہی ہے, ورڈ پریس کی بات ہو رہی ہے, اور سیم ویب سائٹ اگر اسی طرح پریویو کا آپ ایلیمنٹور پہ بنا بھی سکتے ہیں. آئی تھنک میں نے ایک بنایا تھا 2019 میں ایلیمنٹور پرو پہ, تو پرو نہیں تھا میرے خیال سے, میں نے فری ورژن یوز کیا تھا, لیکن ایلیمنٹر کو میں نے یوز کیا تھا. تو اس طرح کی ویب سائٹ بڑی آسان طریقے سے بن سکتی ہے ایلیمنٹور پہ. ایسٹرا والا وہ بھی ٹھیک ہے, تھیم بھی ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اگر آپ 2-3 اور پکچرز بھی اس طرح کے ڈال دیں تو آئی تھنک وہ اچھا کام کرے گی. پھر ڈسکرپشن پہ آ جاتے ہیں, تو ڈسکرپشن آپ کا ٹھیک لگ رہا ہے. ہائی ہیونگ ورڈ پریس presence is no longer just an option, looking for WordPress. اس میں آپ نے پہلی ورڈ پریس ویب سائٹ وغیرہ کا بتایا ہے. اس کے بعد آپ نے ٹاسک کا کہا ہے کہ یہ ٹاسک میں کروں گا. کمپلیٹ لینڈنگ پیج, ہائی پروفیشنل ڈیزائن, وٹ ول یو گیٹ فرام دس گگ, یہ بھی ٹھیک ہے. امپورٹنٹ نوٹ, پلیز ڈو ناٹ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ می فرسٹ, یو کین کانٹیکٹ اینی ٹائم. اچھا, ویسے یہ اچھی بات بھی ہے, یہ جو چیز ہے امپورٹنٹ نوٹ, مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک سیکیورٹی مل جاتی ہے. اگر کوئی پروجیکٹ آپ نہیں کر سکتے اور وہ پلیس کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے آپ یہ دے دیتے ہیں کہ پہلے آپ پروجیکٹ کو سمجھیں, تو اس کے بعد آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈنس تھوڑی کم ہو جاتی ہے, کہ مطلب کلائنٹ کو لگتا ہے کہ یہ کانفیڈنٹ نہیں, ہر قسم کا پروجیکٹ نہیں کر سکتا. لیکن اسٹل اٹس فائن. اس میں ایک چیز آپ وہ مس کر رہے ہیں کہ یہ ورڈ پریس ویب سائٹ ایلیمنٹور, یہ آپ کی 3 مین کی ورڈز ہے. ورڈ پریس ڈیزائن ہو گیا, ویب سائٹ ہو گیا, ایلیمنٹور ہو گیا. یہ 3 جو چیزیں ہیں آپ کی مین ہیں. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ زیادہ تر آپ نے یہ کی ورڈز یوز کرنے ہیں. ابھی یہاں پہ ورڈ پریس ویب سائٹ ڈیولپر آپ نے یوز کیا, ڈیزائن یوز کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. ورڈ پریس ویب سائٹ ایلیمنٹور پرو یہ آپ نے زیادہ یوز کیے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں, جس طرح ہم نے باقی سروس سرچ کیے تھے, یہاں پہ اگر میں ایلیمنٹر پرو لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ 6000 تک سروسز اس کی بھی اویلیبل ہے. اس میں ہم کوئی ٹاپ ریٹڈ سیلر والا کھول لیتے ہیں اکاؤنٹ, تو اس میں سے زیادہ تر لوگوں نے اسی طرح کی پکچرز ڈالی ہے جس طرح آپ نے ڈالی ہے. لیکن اگر میں پرسنلی یہاں پہ اسکرول کروں گا تو میں اسی ویب سائٹ اس کو کھولوں گا. مطلب مجھے میری
پرسنل پریفرنس یہ ہے, باقی لوگوں کا پتہ نہیں کہ وہ کون سا لیں گے. زیادہ تر لوگ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مطلب اگر میں اسکرول کرتا جاتا ہوں تو میں اس کو دیکھوں گا جس میں مجھے اس طرح کی پریویو بھی نظر آ جائے, ویب سائٹ کی پریویو نظر آ جائے. تو سارے پیج میں اگر میں دیکھ لوں تو مجھے یہ والا ٹھیک نظر آ رہا ہے, مطلب اس میں ایک ویب سائٹ کی وہ پریویو بھی آ رہا ہے, اس نے ساتھ ٹیبلیٹ اور موبائل فون وہ بھی یوز دکھایا ہوا ہے, مطلب ایک رسپانسو ویب سائٹ یہ بنائے گا ایلیمنٹر پرو پہ. تو اگر اس کا میں وہ کھول لیتا ہوں, گگ کھول لیتا ہوں, تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس نے ایک وہ ڈالی ہوئی ہے, اس کے ساتھ اس نے کی ورڈز لکھی ہے, یہ بھی ہے رسپانسو ڈیزائن ہوگا, ایس ای او فرینڈلی ہوگا, اسپیڈ آپٹیمائز ہوگی اس کی. پھر ایک دوسری پیج کی وہ ڈالی ہوئی ہے, پھر ایک تیسرے اس طرح. تو پکچرز اس کی ماشاءاللہ سے اچھی ہے. اس کے نیچے ہم دیکھ لیتے ریویوز وغیرہ بھی تو اس کی اچھی ہے. یہاں پہ ابھی آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ اس نے وہ ہیلو ہائی جس طرح آپ نے کیا ہے یہ اس نے بھی کیا ہوا ہے. اس کے نیچے اگر آپ سروسز میں دیکھ لیں تو سروسز نے اس نے بتاشا سروسز ڈالی ہے, مطلب 1200 تک ورڈز ہے, تو میکسیمم آپ جتنی ڈال سکتے ہیں تو اچھا رہے گا کہ آپ اتنی ہی اس میں ڈال دیں. تو اس میں ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں, مطلب اس میں بہت سے اس طرح کی سروسز ہوں گے جو آپ دے سکتے ہیں. لیکن وہاں ڈسکرپشن لکھتے وقت مجھے بھی, جب پہلے میں ڈسکرپشن لکھا کرتا تھا تو مجھے بڑی چڑ ہوتی تھی کہ یہ 1200 تک ڈسکرپشن کون لکھے گا. مطلب 1200 سے کم بھی لکھ سکتے ہیں آپ, ایک لائن بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن جتنا بڑا ہوگا, جتنی اس میں کی ورڈ زیادہ ہوں گے, اس میں ٹیگ زیادہ ہوں گے, اس کی وہ پرفارمنس اس کی ٹھیک رہے گی. تو اس میں آپ دیکھ لیں جتنی سروسز اس میں آپ نے مینشن کی ہے اپنے والے گگ میں, اور وہ یہاں پہ ہے اور اس نے آپ نے مینشن نہیں کیے, تو اس طرح کی 2-3 اور ٹاپ ریٹڈ اور جس پہ سیلنگ آ رہی ہے وہ اس طرح کی گگس کھول لے, وہاں سے یہ کی ورڈز اٹھا لے اور اپنے والے میں پیسٹ کر لے, تو آپ کا جو گگ ہو جائے گا وہ ان کے مقابلے میں آ جائے گا. مطلب ان کے ساتھ ساتھ آپ کا گگ بھی کمپیئر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا, کیونکہ فائیور جو ہے وہ تو اس کو دیکھتا ہے, کی ورڈ کو دیکھتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ وہ سرچ کر لیتا ہوں, فار ایگزامپل میں نے کیک سرچ کر لیا, جسٹ ایک ایگزامپل سمجھا رہا ہوں, تو مجھے یہاں پہ ووڈ تو نہیں دکھائی دے گا. مطلب کیک اور ووڈ کا تو کمپیریزن نہیں بنتا, صحیح ہے, کیونکہ مجھے یہ ساری چیزیں وہ ملے گی وہ گگس جس میں کیک کی ورڈ یوز ہوا ہے. لیکن اگر میں یہاں پہ ووڈ لکھ دیتا ہوں, صحیح ہے, تو وہ مجھے وہ کی ورڈز بتائے گا, وہ مجھے گگس دکھائے گا جس میں ووڈ کا ورڈ یوز ہوا وہ. تو ووڈ آپ دیکھ لیں لوگو میں بھی ہے, ڈیزائن میں بھی ہے, ماڈلنگ میں بھی ہے. تو ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ سارے کی ورڈز اپنی اس میں ڈال دیں گے, گگ میں ڈال دیں گے, ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے, تو آپ کی ریچ زیادہ ہو جائے گی. مطلب ورڈ پریس میں بھی آپ کی گگ سامنے آئے گی, ایلیمنٹور میں بھی آپ کی گگ سامنے آ جائے گی, آپ کی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں بھی سامنے آ جائے گی, اس کی آپ بگ فکسز میں بھی آپ کی سامنے آ جائے گی. ورڈ پریس پلگنز اگر آپ بنا سکتے ہیں, اگر وہ آپ اس میں ڈال لیں تو اس میں بھی آپ کی گگ سامنے آ جائے گی. ہاں یہ ضرور کرے کہ جو کام آپ کو نہیں آتا وہ اس میں مینشن نہ کرے, کیونکہ اس پہ اگر بائر آتا ہے, آپ سے بات کرتا ہے, واپس چلا جاتا ہے, تو ایک بیڈ امپریشن بن جاتا ہے, آپ کا پروفائل بھی اس سے خراب ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ اس میں وہ کر سکتے ہیں. باقی آپ کا وہ سارا ٹھیک ہے, اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. اس میں اگر نیچے ہم دیکھ لیں تو پیکیجز بھی آپ نے بڑی ڈیٹیل ڈالی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. آپ نے فریکوینٹلی آسک کویسچنز بھی ڈالے ہوئے ہیں بہت زیادہ, یہ بھی ٹھیک ہے. اور آپ نے ٹیگز بھی ڈالے ہوئے, ایک اور ٹیگ بھی آپ ایڈ کر سکتے تھے, 5 تک ایڈ ہو سکتی ہے, آپ نے 4 ایڈ کیے. ایلیمنٹر پرو, ایلیمنٹر ورڈ پریس ویب سائٹ, ایلیمنٹر ویب سائٹ. اس میں ایلیمنٹر بہت زیادہ آ گیا ہے. اس ایلیمنٹر کو ایک رکھ دے, ورڈ پریس کو دوسرا رکھ دے, ویب سائٹ کو تیسرا رکھ دے, اور پھر اس کی جگہ کوئی 2 اور وہ لکھ دے, کی ورڈز تلاش کر لے باقی گگس میں, اور اسی کو اپنے کی ورڈز میں ڈال لے, یہاں پہ ٹیگس میں ڈال لے, تو اس سے آپ کی جو پروفائل ہے اس کی گروتھ اچھی ہو جائے گی. جی سر انشاءاللہ میں ضروری تبدیلیاں یہ چیزیں آپ کر لیں, اور باہر ریکویسٹ زیادہ بھیجے, روزانہ اگر 10 ہو سکے تو زیادہ مطلب بھیجا کرے. باہر ریکویسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو باہر ریکویسٹ شو نہیں ہوتے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو پاکستان میں ابھی وہ ٹائم ہو رہا ہے, کیا ٹائم ہو رہا ہے, شاید 10 بج رہے ہو, ہاں ابھی 10:14 ہے. اگر اب میں US کا ٹائم دیکھتا ہوں تو وہ AM میں ہوگا, PM میں ہوگا, سوری ابھی ہم AM کے قریب ہے, تو یہ 1:14 PM ہے. یہاں پہ ابھی آفٹرنون ہے اور ہماری یہاں پہ شام ہونے والی ہے. اگر UK کا ٹائم دیکھ لیں تو اس میں بھی چینجنگ ہے, وہ 6:15 ہے, وہ ہم سے اتنا پیچھے ہے. اور اس میں اگر ہم کینیڈا کا ٹائم لکھ دیں تو ہم سے اور پیچھے ہوگا. پھر وہ بھی US کی, اس میں کچھ ایریا میں US کا اس طرح ہے کہ اس میں ہمارے پاس 12 آورس کا فرق ہے. تو اگر یہاں پہ 10 AM ہے تو وہاں پہ 10 PM ہوں گے, یہاں پہ 10 PM ہے تو وہاں 10 AM ہوں گے.
تو اس طرح کی ڈفرینسز اس میں ہوتے ہیں. تو ان کو اپنے ٹائم کے اکارڈنگ وہ گگ پلیس کرتے ہیں, بائی ریکویسٹ پلیس کرتے ہیں. تو آپ نے اس طرح کرا کہ ان کے ٹائم کے ساتھ سنک ہونا ہے. سنک اس طرح ہونا ہے کہ اگر آپ بائی ریکویسٹ پہ جاتے ہیں, فار ایگزامپل میں اپنے اکاؤنٹ پہ چلا جاتا ہوں, تو اگر یہاں پہ میں مور میں بائی ریکویسٹ پہ آ جاتا ہوں, تو ابھی آپ یہاں دیکھ لیں 318 تک بائی ریکویسٹ مجھے ایکٹیو شو ہو رہے ہیں, صحیح ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں اس پہ 0 آفرز ہوئے ہیں. اس نے ابھی یہ بائی ریکویسٹ ڈالا ہوا ہے, اور اس پہ ابھی کسی نے وہ نہیں کیا ہے, ریکویسٹ اس پہ پروپوزل اس پہ نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر اس کو میں وہ کر دیتا ہوں, ریلوڈ کر دیتا ہوں کچھ ٹائم بعد, مطلب یہ ابھی 0 ہے, اگر آپ آدھے گھنٹے بعد اس کو ریلوڈ کرو گے, اگر سیم اسی گگ پہ آپ دیکھ لو گے تو اس پہ بہت سے لوگوں نے ریویوز بھیجے ہوں گے, پروپوزلز بھیجے ہوں گے, یہاں پہ سینڈ آفر بھیجا ہوگا. تو پھر آپ کی جو وہ ہے کمپٹیشن ہے, تو وہ پھر زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. پہلے اگر کلائنٹ, فار ایگزامپل کلائنٹ ابھی اس نے یہ آرڈر پلیس کی ہوئی ہے, صحیح ہے, اس نے مانگا سٹائل ایک گرافک ڈیزائننگ میں ہوتا ہے, اس میں اس کو ایک ڈرائنگ چاہیے, صحیح ہے. اگر میں ابھی اس پہ آفر سینڈ کرتا ہوں اور یہ بندہ بھی آن لائن ہے, میری آفر اس کو پسند آ جاتی ہے, تو اوبیسلی یہ مجھے کانٹیکٹ کرے گا. $15 پہ اگر مجھے اس کے لیے بنانا ہے میں بنا سکتا ہوں, اور 15 پہ بنانا چاہتا ہوں, تو میں اس کو آفر بھیج دیتا ہوں. اس کو پسند آ گئے تو ابھی مجھے رپلائی بھی کر دے گا, کیونکہ کوئی اور تو اس نے وہ نہیں کیا ہوگا, آفر نہیں بھیجی ہوگی. لیکن اگر اس کو ہم کمپیئر کر لیں فرسٹ والے کے ساتھ, تو فرسٹ اس کو لوگو ڈیزائن چاہیے, اور اس کا 5 بجٹ ہے, لیکن 5 بجٹ پہ بھی 34 لوگوں نے آفرز بھیجی ہے. تو ابھی یہ 34 میں سے کسی ایک کو رپلائی دے گا, یا شاید 4 کو رپلائی دے دے, اس میں جو اس کو پسند آ جائے اس کو ایکسیپٹ کرے گا, اس کی سروسز ہائر کرے گا. تو آپ اس طرح کریں کہ UK اور US کے لیے آپ اس طرح کر لیں کہ آفٹرنون 12 PM کے اراؤنڈ, مطلب 12 PM سے لے کے 2 PM تک یا 3 PM تک, یہ جو ٹائم ہے اس میں آپ کو بائی ریکویسٹ زیادہ شو ہوں گے. ابھی مجھے زیادہ اس لیے شو ہو رہی ہے کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے اس کا لیول بھی زیادہ ہے, اور میں نے گگز بھی بڑی زیادہ ڈالی ہے. اگر میں آپ کو گگز دکھا دوں یہاں پہ, تو میری سروسز زیادہ, اس لیے مجھے گگ زیادہ شو ہو رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں تو 11 تک گگز ہے, تو اس لیے مجھے وہ بھی زیادہ شو ہو رہے ہیں, بائی ریکویسٹ بھی زیادہ شو ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کو بھی وہ چاہیے کہ زیادہ بائی ریکویسٹ آپ کو شو ہو, تو آپ اس میں یہ کر لیں کہ گگز اپنی زیادہ کر لیں. پھر یہ کر لیں کہ آپ وہی ٹائمنگس سیٹ کر لیں, 12 PM کے اراؤنڈ جو آگے پیچھے ہے اس میں بائی ریکویسٹ چیک کر لیں, آپ کو شو ہو جائیں گے. پھر آپ 6 PM کے اراؤنڈ دیکھ لیں, اس میں آپ کو شو ہو جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ 6 AM فار ایگزامپل US میں 6 AM ہے, یہاں پہ 6 PM ہے. تو جیسے وہاں پہ کوئی کلائنٹ اٹھ گیا, اس کو کوئی سروس چاہیے, فار ایگزامپل اس کو ارجنٹ ایک سروس چاہیے, اس نے 9 AM کو باس کو دکھانا ہے, کوئی سروس ہے ارجنٹ, اس کو ایک لوگو دکھانی ہے. اس نے اس سے کہا تھا باس سے میں آپ کو صبح دکھا دوں گا. وہ 6 بجے اٹھ گیا, اس نے آفر ڈالی فائیور پہ کہ مجھے ایک لوگو چاہیے, مجھے 3 گھنٹے میں چاہیے. فار ایگزامپل اس کو دیکھ لیں, اس کو ابھی 3 گھنٹے میں ٹائم میں چاہیے, 20 USD میں چاہیے. اس کو ایک کمپنی کے لیے ایک لوگو چاہیے, پروفائل چاہیے 30 پیجز کا, صحیح ہے. تو اس کو بھی شاید ارجنٹلی ایک چاہیے, اور باس نے اس کو کہا ہو کہ پروفائل سیٹ کر لو, یہ ویکینڈ میں شاید بزی ہو تو اس نے نہیں کیا ہو, اور ابھی باس کا میسج آیا ہو کہ مجھے صبح تک آپ وہ دکھا دیں, کمپنی پروفائل دکھا دیں. تو یہ جلدی سے اس نے ابھی یہاں پہ آفر ڈالی ہے. تو آپ اگر اسی ٹائم کے ساتھ آپ سینک کرتے ہو 6 PM کو, آپ اس کو آفر کر دیتے ہو, اور اس کو کہہ دیتے ہو کہ ہمیں 33 آورز میں آپ کو ڈیلیور کر دوں گا آپ کا آرڈر, تو اوبیسلی یہ آپ کو یہ ایکسیپٹ کرے گا, کیونکہ آپ اسی ٹائم اویلیبل بھی ہو, اس کا آپ کی جو آفر ہے اس کو پسند بھی آئی ہے. اس کے بعد ایک دوسرا ٹائم ہے 12 AM, تو 12 AM سے لے کے 3 AM تک جو ٹائم ہے اس میں بہت زیادہ وہ ہوتی ہے, ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہ جو لوگ نہیں ہوتے اسی ٹائم بائی ریکویسٹ بھی شو ہو جاتے ہیں, اور اس ٹائم آپ کو رسپانس آنے کا وہ بھی ہوتا ہے, چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ٹائم ہے 6 AM ان دی مارننگ, اس میں بھی بڑے چانسز ہوتے ہیں. اور اگر آپ کا پروفائل وہ ہے آٹو ریلوڈنگ پہ, مطلب آپ کا پروفائل ہر ٹائم آن لائن ہے وغیرہ, آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو میں نے یہ ایک ایکسٹینشن ڈالا ہوا ہے آٹو ریفریشر. تو یہ اس طرح کر لیتا ہے کہ اس میں نے کچھ سائٹس ڈال دی. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو فائیور وغیرہ کا ہے میرا, تو یا اپ ورک کا ہے. تو اس میں میں اس کو ٹائم دیتا ہوں کہ 200 سیکنڈز کے بعد میرا جو پروفائل ہے, یہ جو پکچر ہے, یہ جو ڈیش بورڈ ہے میرا, اس کو آپ بار بار وہ کر لیں,
اس کو آپ ریفریش کریں. آپ یہاں پہ دیکھ لیں 200 ہر 200 سیکنڈس کے بعد یہ پیج ریفریش ہوتا ہے. تو جو بھی کلائنٹس آتے ہیں اس کو ہر ٹائم میں آن لائن نظر آتا ہوں. یہاں پہ دیکھ لیں آن لائن میں نظر آتا ہوں. تو جب میں آن لائن ہوں گا اور میں کوئی آفر سینڈ کروں گا تو اس کو لگے گا کہ یہ ابھی اویلیبل ہے, تو اسی سے ہی کام کرتا ہوں. تو ایک یہ ہو گیا کہ آپ اپنی پروفائل وغیرہ کی وہ سیٹنگ کر لیں. دوسرا یہ کہ آپ اپنے ٹائم سینک کر لیں کہ آپ نے کس کس کے ساتھ کس کس ٹائم آپ کی جو بائر ہے وہ اویلیبل ہوگا, تاکہ اسی ٹائم آپ اس کو آفر کر لیں اور وہ آپ کی آفر کو ایکسیپٹ کر دیں. یہ ہو گیا. ابھی کسی کا اور کوئی کویسچن ہے؟ سر یہ فائیور پہ لائک ابھی مجھے لوگو بنانی آتی ہے, تو لوگو اچھا. کے اتنے زیادہ وہ ہے, تو سر اس میں اس طرح مطلب جیسی کوئی لوگو دے تو مطلب اب تو میں بگینر ہوں, 0 اسٹار ہے, تو مجھے کیوں لوگ مطلب کام دیں گے جبکہ اتنا زیادہ لوگ آلریڈی ایکسپرٹ اویلیبل ہو؟ وہ یہ اس لیے دیں گے کہ آپ اگر لوگو سرچ کر دیتے ہیں, لیٹ سپوز میں کر دیتا ہوں, میں یہاں پہ لوگو ڈیزائن سرچ کر دیتا ہوں, صحیح ہے. تو فار ایگزامپل میں ایز اے بائر ہوں, ابھی میں بائر پہ آیا ہوں, لوگو ڈیزائن میں نے سرچ کر لیا. یہاں پہ مجھے لوگو چاہیے, فائر مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کو کس قسم کی لوگو چاہیے. تو میں نے یہاں پہ دیکھ لیا, میں کہتا ہوں کہ مجھے ہینڈ ڈرون لوگو چاہیے, صحیح ہے. میں نے یہ کر دیا. تو ابھی آپ کی لوگو کیا تھی؟ آپ نے کہا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں. لوگو ڈیزائن میں 2 لاکھ تک لوگ ہوں گے, 1,73,000 لوگ ہیں. لیکن ہینڈ ڈرون لوگو میں آپ دیکھ لیں جسٹ 4,000 لوگ ہیں, صحیح ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو وہ نہیں مل رہے, آفر نہیں مل رہی. آپ دیکھ لیں فرسٹ لائن میں آپ کو 1,000 پلس ریویوز مل رہے ہیں. سیکنڈ لائن میں آ جائے تو وہ بھی 700 ہے, 300 ہے, 200, 1,000 پلس 182. ابھی آپ دیکھ لیں ان کو وہ مل رہے ہیں. ہینڈ ڈرون میں صرف 3,900 لوگ ہیں اور اس کو مل رہی ہے. میں یہاں پہ آ گیا, اس کے نیچے میں نے دیکھ لیا, تو میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں. میرے پاس بجٹ ہے $20. میں نے $20 پہ ہینڈ ڈرون لوگو بنانا ہے. اور میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں $40, 45, 95, 40, 85, 25, 50, 25, 30, 20. یہاں پہ دیکھ لے 20 آ گیا, صحیح ہے. یہ 20 آ گیا, یہاں پہ آ گیا 15 آ گیا. تو میں ان دونوں کو دیکھوں گا کہ ریویوز کس کی اچھی ہے, اس کی پریویو پکچرز کس کی اچھی ہے. یہ ہینڈ ڈرون بتا رہا ہے لیکن یہ ہینڈ ڈرون ہے بھی یا نہیں ہے, میں اس پریویوز کو بھی دیکھ لوں گا. تو میں اس پریویوز کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ اس کی ہینڈ ڈرون ہے اور اس کی ہینڈ ڈرون نہیں ہے, مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ ہینڈ ڈرون ہے لیکن لگ نہیں رہی ہینڈ ڈرون. تو میں اس کی پروفائل پہ چلا جاتا ہوں. ابھی آپ دیکھ لیں بہت سے سروسز 3,900 سروسز تھی, لیکن میں نے لیکن میں نے اس کا گگ کیوں کھول دیا, کیونکہ مجھے اس کی جو یہ بتا رہا ہے وہ دکھ بھی رہا ہے, صحیح ہے. میں نے اس کو کھول دیا اور مجھے $20 کا بجٹ ہے اور اس کا بیسک پیکج ہے $15. تو یہ میرے ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے. تبھی میں اس کی پریویس ورک بھی دیکھ لوں گا, یہاں سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی وہ بنا رہا ہے, لوگوز بنا رہا ہے. میں اس کی ریویوز دیکھ لوں گا کہ کلائنٹ اس کو کس طرح کی ریویوز دے رہے ہیں, صحیح دے رہے یا نہیں دے رہے. اس کے نیچے میں آ جاؤں گا, اس کے پیکجز کمپیئر کر لوں گا کہ $15 میں کیا دے رہا ہے. 1 لوگو ڈیزائن دے رہا ہے, نارمل کوالٹی ہوگی, جے پیگ اور ٹرانسپیرنٹ انکلوڈ ہوگا اس میں, لوگو ٹرانسپیرنسی بھی ہے, 3D موک اپ بھی ہے, ہائی ریزولوشن بھی ہے, سورس فائل بھی دے رہا ہے. اس میں سوشل میڈیا کٹ نہیں ہے, ویکٹر فائل نہیں ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگو میں سورس فائل ہوتا ہے وہی ویکٹر فائل ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ AI کی فائل ہے, EPS کی فائل ہے, تو وہ آپ کی سورس فائل ہے اور وہ ویکٹر ہی ہوتی ہے. تو یہی والی سروسز اور یہ والی سروسز ایکسکلوڈنگ اسٹیشنری اور سوشل میڈیا کٹ میں $15 پہ اس سے لے سکتا ہوں, صحیح ہے. تو میں اس سے کر دوں گا, یہ کر دے گا, میں کہہ دوں گا کہ سورس فائل تم نے مینشن کیا ہے, ابھی مجھے اس کا سورس فائل بھی دے دو. تو 20 بجٹ تھا میرا, $15 پہ مجھے میرے لوگوں کا وہ مل گیا. تو اس طرح سے وہ کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے اسکیم کرتے ہیں, فلٹرنگ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ کس سے ہم سروسز لے لیں, کس سے نہیں لے لیں. ابھی کچھ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ یس سر, سمجھ تو آ گئی سر. لائک ابھی یہ 4,000 بندے تھے نا, ابھی میں نئی گیگ مطلب نئی پروفائل, تو میں تو تقریباً 4,000 میں بہت نیچے ہوں گا. تو اسی کے لیے میں نے جو میری بات سنیں, تو اسی کے لیے جو میں نے پچھلی والی کلاس تھی اس میں نے آپ کے ساتھ جو ٹیمپلیٹ شیئر کیا تھا, صحیح ہے, اسی ٹیمپلیٹ میں نے آپ کو وہی باتیں کی تھی. اگر اسی ٹیمپلیٹ کو آپ
اس اکارڈنگ بناؤ گے جو جس اکارڈنگ سے ان لوگوں نے بنایا ہے اور اسی کی اسٹینڈرڈ کے مطابق بنا دو گے تو آپ کا جو گگ ہے وہ 4000 سے اٹھ کے فرسٹ پیج پہ آ جائے گا. صحیح ہے, اس سے رینکنگ اسی کو کہتے ہیں. اچھا مطلب سر اس کا اس سے مطلب نہیں ہے کہ مطلب آپ نے کام کتنے کیا ہو, آپ کے سٹار کتنے ہو. نہیں یہ اس سے نہیں ہوتا. ابھی دیکھ لینا, یہ دیکھے اس کا فرسٹ نمبر پہ شو ہو رہا ہے. جیسے ہی میں لوگو ڈیزائن لکھ دیتا ہوں اور ہینڈ رن کر دیتا ہوں یہ فرسٹ پہ آ جاتا ہے. لیکن اس کی آپ ریویوز دیکھ لیں 495 ہے. لیکن اگر دوسرے کو آپ دیکھ لیں وہ 1000 ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1000 والا فرسٹ آتا. یہ دیکھیں فرسٹ لائن میں دیکھیں 100 آرڈرز کا بھی ہے. 100 اور 1000 پلس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, 10 ٹائمز فرق ہے. لیکن پھر بھی ان محترمہ کا جو گگ ہے وہ فرسٹ لائن پہ آیا ہوا ہے, تھرڈ نمبر پہ ہے. 1000 والا نیچے ہے, اس کے بعد بھی ہے. یہ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں $2 کا ہے, 2 آرڈرز کا ہے, یہ بھی فرسٹ پیج پہ ہے. 91 فرسٹ پیج. یہ دیکھیں یہ تو پرو ہے, اس کو چھوڑ لو, یہ تو وہ ہو گیا پیسوں سے پیسے بنانا. لیکن دیٹس اسٹل اے گڈ تھنگ. اس کو دیکھ لے 48 ہے پھر بھی فرسٹ پیج پہ ہے. تو 48 اور 1000 تو دونوں کی کمپیریزن تو نہیں بن رہی, لیکن پھر بھی اپنی گگ کی ڈسکرپشن اور SEO کی وجہ سے وہ پہلے پیج پہ آ گئے ہیں. یس سر سمجھ گیا. تو اس طرح آپ وہ گگ ٹیمپلیٹ کو فالو کریں, اپنی گگ آپٹیمائز کر لیں اور پھر میرے ساتھ نیکسٹ کلاس میں اس کی لنک شیئر کر لیں تو اس کی گگ کو ہم دیکھ لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ کہاں پہ اس کی چیزیں مسنگ آ رہی ہے. سر یہ سیشن ختم ہو جائے تو کیا سر یہ گروپ آپ لیو کریں گے, مطلب آپ ہمیں مینٹور شپ نہیں دو گے؟ میرا کوئی وہ اس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. اگر میں گروپ کو لیو کرتا ہوں نہیں کرتا تو گروپ وہی کا وہی ہے. اگر سوسائٹی وغیرہ والی نکلتے تو نکلے, باقی آپ کا جو کویسچن وغیرہ ہو تو میں وہ آن کر دوں گا, آپ پوچھ سکتے ہیں اینی ٹائم, دیٹس ناٹ اے پرابلم. ٹھیک ہے سر. اگر پریویس ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے تو وہ بھی چینل وغیرہ پہ اس کی لنکس بھی میں نے وہاں پہ ڈالے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ گروپ میں وہ کرتے پوچھ لیں. سر ایک جنرل کویسچن اگر آپ کی اجازت تو میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں سر وہ کون, کوئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وغیرہ, کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے وغیرہ کرے سر, تو انہوں نے اپنی آرٹ ہے ایکسپیرینس ہے سر وہ اس پہ کام کریں. سپوز ایک بندہ آ گیا جو FSC کا اسٹوڈنٹ ہے یا 10th کلاس میں, اچھا اس کو نہ فری لانسنگ کی F کا بھی پتہ نہیں ہے, بالکل اس بندے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور وہ آگے مطلب پڑھنا بھی نہیں چاہتا سر. وہ چاہتا ہے کہ میں اب فری لانسنگ میں آ جاؤں. فری لانسنگ میں اس کا کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ آپ کون سا وہ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اس پہ جائے, اس کو سیکھ لے اور پھر آ جائے فری لانسنگ میں؟ کون سا اسکل آپ اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ یہ میں نے ویسے ہی سرچ کر لیا ہے, میں نے لکھا ہے کڈز اینڈ فری لانسنگ پاکستان. تو اس میں آپ کو بہت سے اس طرح کے سٹوریز مل جائیں گے جس میں مائنرز ہوں گے. مائنرز مطلب وہ ابھی 18 سے نیچے ہے, لیکن پھر بھی وہ منتھلی 30,000 پلس وہ کما رہے ہیں ان فری لانسنگ. تو اور وہ کیا کرتے ہیں, میں نے ایک کی سٹوری دیکھی تھی, وہ جسٹ وہ کر لیتا ہے, بیک گراؤنڈ ریموو کر لیتا ہے. اور بیک گراؤنڈ ریموو کا کیا ہے, یہ ایک ویب سائٹ ہے remove.bg. صحیح ہے, مجھے پتہ نہیں سر. ابھی آپ کو اس کا پتہ ہے لیکن آپ نے اس کو یوز نہیں کیا ہے, تو یو شوڈ ہیو میڈ این فائور اکاؤنٹ. اس پہ آپ نے گگ ڈالنا تھا کہ میں بیسک جو آپ کی پکچر کی بیک گراؤنڈ ریموو کا ہے تو وہ میں کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ میں ایک پکچر ڈال لیتا ہوں, یہاں پہ میں رینڈملی ایک پکچر لیتا ہوں, فار ایگزامپل یہ پکچر میں نے لے لی, صحیح ہے. اس کو میں سیو کر دیتا ہوں. ابھی یہی ویب سائٹ کو میں یوز کرتے, اپلوڈ میں نے امیج کر دیا. ابھی آپ دیکھ لیں, یہ پکچر تھی, بیک گراؤنڈ کدھر گیا, ریموو ہو گیا. اسی سیم کام کو اگر آپ فوٹو شاپ پہ کرنے لگ جاؤ تو اس میں بھی ناؤ 5-6 منٹس, تو اگر آپ بہت ایکسپرٹ ہو تو 5-6 منٹس آپ کے لگ جائیں گے. یہ میں نے آپ کو کہا بیسک وہ ہے. اگر میں سائن ان کرتا ہوں تو میں
جو اس کی پریویو ایچ ڈی امیج ہے 1280 پلس 860p تک میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں. اگر میں فری کرنا چاہتا ہوں جتنی بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں جسٹ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کروں گا اور یہ اس طرح سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. ابھی اگر اس کو میں کھول دیتا ہوں تو یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی کوالٹی خراب ہو گئی ہے, اچھی خاصی کوالٹی ہے. بیک گراؤنڈ اس کا ریموو ہو گیا, میں اس کو ابھی کہیں پہ بھی یوز کر سکتا ہوں. فار ایگزامپل ایک دوسری ویب سائٹ میں چلا جاؤں, یہ اس طرح کی ویب سائٹ ہے, پورٹیبل ویب سائٹ ہے, آپ موبائل پہ بھی کر سکتے ہو, کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو. یہ میں نے آپ کو ایک 2 سروسز بتائے, ایک تھا بیک گراؤنڈ ریموول, ایک تھا میں نے فار ایگزامپل فوٹو ایڈیٹنگ کا. میں نے کہا یہاں پہ فار ایگزامپل میں یہاں پہ دے دوں, ابھی فار ایگزامپل یہ والا دے دوں. یہ میں کچھ لوگوں کو وہ دے رہا تھا, ایک چیز سکھا رہا تھا ویڈنگ کارڈ کا. تو میں اسی بندے کا پکچر, جو کٹ کا پکچر میں وہ یہاں پہ ڈال لیتا ہوں. تو یہاں پہ میں جسٹ اپلوڈ پہ آ جاؤں گا اور وہ پکچر میں نے جہاں پہ ڈالی ہوئی ہو, ابھی یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی پکچر. تو یہ پکچر اپلوڈ ہو گئی. ابھی اس کو آپ دیکھ لیں تو ڈفرینس آپ چیک کر لیں. یہ یہاں پہ اس طرح یوز ہوا ہے, صحیح ہے. اب اگر اس کا میں ڈپلیکیٹ بنا دوں اس پیج کا, اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو میں کاپی کر دیتا ہوں, یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. اگر کسی کو بیک گراؤنڈ ریموول کا پتہ نہیں ہے, وہ جسٹ یہاں پہ آ جائے اور اس طرح سے پکچر پلیس کر دیں. تو ایک یہ پکچر ہے, صحیح ہے. یہ ایک ڈیزائن آپ کو دکھائی دے رہا ہے, کوئی بھی ایونٹ ہو. فار ایگزامپل اس لڑکے کا وہ ہے 3rd برتھ ڈے ہے, صحیح ہے. اس طرح کچھ آپ لکھ دیں, صحیح ہے. یہ اس کا 3rd برتھ ڈے سیلیبریشن کچھ ہو رہی ہے, تو آپ نے ایک ڈیزائن یہ بنا دیا, اس کے علاوہ آپ نے یہ ڈیزائن یہ بنا دیا. تو کون سا والا آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ ابھی آپ خود بتائیں. ریموو ہے یس سر. اوبیسلی یہ ٹھیک لگ رہا ہے نا. جیسے کینو میں تو یہ آپشن نہیں ہے نا کہ بیک گراؤنڈ آن لائن ریموو ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی. وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے پیڈ ورژن اس کی لینی ہوتی ہے. ابھی آپ بیک گراؤنڈ ریموو پہ آپ کلک کرو گے تو آپ کو کہے گا کہ پیڈ. تو میں نے آپ کو ایک فری سروسز, آپ پیسوں سے ابھی تو پیسے نہیں خرید رہے ہیں کہ آپ اس کو پے کر دیں اور پھر وہ کر دیں. ابھی فار ایگزامپل اگر آپ کی ریچ زیادہ ہو جائے, آپ سے زیادہ آرڈرز آنے آ جائے, تو آپ اس کا یہ ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ ایک ٹی ڈی ایس ٹاسک ہے, اس کو آپ کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ سمپلی یہاں پہ آ جائیں, یہاں پہ پیسٹ کریں اور بیک گراؤنڈ ریموو چلا جائے گا, آپ کی ڈیزائن سیٹ ہو جائے گی. تو یہ 2 ٹاسک میں نے آپ کو بتا دی, جس کے لیے کوئی مطلب سیکھنے کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے کا کون سا اسکل ہے؟ کوئی اسکل نہیں ہے, لیکن اس سے آپ سروسز دے سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ایگزامپل ہو گئی. مطلب سر یہ بھی گیگ میں دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ بیک گراؤنڈ ریموول کا دیکھ لیں تو اس پہ بھی وہ ہوں گے, گگ ہوں گے, اس میں بہت سے گگز ہوں گے, 100,000 تک تو گگز ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں 45,000 تک صرف بیک گراؤنڈ ریموول پہ. ابھی اس پکچر کا آپ نہیں ریموو کر سکتے, اس کا نہیں کر سکتے, اس کا نہیں کر سکتے. اس کا دیکھ لیں, اس کا دیکھ لیں. یہ جتنی ان لوگوں نے پریویوز ڈالی ہے تو یہ سارے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی آرڈرز دیکھ لیں, 44, 24, 463, 1000 پلس 187. تو میرے بھائی انتظار کس بات کا ہے؟ یہ تو میں نے ایک سروس آپ کو بتایا. سر آپ کیا سروس دیتے ہو سر؟ اچھا, میں جی سر, میں گرافک ڈیزائننگ کی سروسز بھی دیتا ہوں, اور آئی ایم سول انجینئر, تو وہ والے کچھ سروسز بھی دیتا ہوں. باقی یہ انفوگرافک, نیوز لیٹر, یہ السٹریشنز وغیرہ, فلورل ڈیزائنز, لوگوز, اور یہ ٹی شرٹس, مائکروسافٹ ایکسل, اور پھر 3D ماڈلنگ, رینڈرنگ, یہ والی چیزیں. آٹو کیڈ کی بھی دیتے ہو سر؟ اس کی بھی یہ میرے گگ ہے 2D بلڈنگ فلورس کی, تو یہ والی ہے. اچھا سر. پشاور میں ہو سر؟ جی, میں بیسیکلی پشاور کا نہیں ہوں, سوات کا ہوں, لیکن رہتا پشاور میں ہوں فار اسٹڈیز. اینڈ کون سی یونیورسٹی سے سر سیول انجینئرنگ کر رہے ہو سر؟ کیا ہے میں نے UT پشاور سے کیا, ابھی میں ماسٹرز کر رہا ہوں سیم یونیورسٹی سے. اچھا اچھا, صحیح. تو جی بی او بی کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ کس چیز کے بارے میں؟ جی بی او بی گیسٹ پوسٹ کے بارے میں سر, کنٹینٹ رائٹنگ. اچھا, اس کا مجھے اس طرح کا ایک خاص آئیڈیا نہیں ہے, لیکن کنٹینٹ رائٹنگ یہ ہے کہ
اس کی اگر اس کی سروسز کی میں سرچ کر لوں تو اس کی بھی بے تحاشا سروسز ہے. اور کانٹینٹ رائٹنگ ایک چیز نہیں ہے, مطلب اس کی بہت سے ڈومین ہیں. آپ ویب سائٹ کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں, بلاگس کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں, پیجز کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں, بہت سی سروسز ہیں. یس سر. تو اس میں آپ اس کی یہ دیکھ لیں, یہ تو فائیور چوائس ہے, یہ تو وہ ہے پروموٹڈ گگز ہے. جب آپ کی گگ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے گی, یہاں پہ اگر فار ایگزامپل میں آپ کو دکھا دوں پروموٹڈ گگز, تو پروموٹڈ گگز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی گگ پہ 20 ریویوز آ جاتے ہیں تو آپ اس کو پروموٹ کر سکتے ہو. پروموٹ اس طرح کر سکتے ہو کہ آپ اس پہ پیسے لگاؤ گے اور وہ لوگوں کو سامنے نظر آئے گی, پھر آپ SEO کی جھنجھٹ سے نکل جاؤ گے. یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے آپ کچھ محنت کر دیتے ہو, اس کے بعد پھر آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کا نام ہی کافی ہوتا ہے. تو آپ نے محنت کر دی, آپ کی گگ پہ 20 تک ریویوز آ گئے, اس کے بعد آپ اس پہ پروموشن لگا دو, پروموشن یہ ہو جائے گا, اس کو پہلی نمبر پہ لے کے آ جائے گا. نہ SEO ہوگی, نہ یہ ٹیمپلیٹ وغیرہ پہ کام کرنا ہوگا, آپ کا گگ پہلی نمبر پہ آ جائے گا. پھر کیا ہوگا, آپ کی سروس ہوگی. اگر آپ کی سروس کی کوالٹی ٹھیک ہے تو وہ آگے باقی لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرے گا, آپ کلائنٹ کو سروس دے سکو گے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کی اس کی وہ دکھا دوں, میں میکسیمم کر دیتا ہوں, تبھی آپ یہ جسٹ فار وہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ مطلب سیکھنے کے لیے ایک چیز ہے. $39 اس پہ اسپینڈ ہوئے اور اس سے ریونیو $8-15 بنی ہے. تو یہ بہت زیادہ پرسنٹیج ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو 30-40% سے زیادہ ہے. اگر نیچے آپ دیکھ لیں تو اس گگ پہ جسٹ $66 اسپینڈ ہوئے اور اس نے $85 کا ریونیو جنریٹ کیا ہے. تو مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے $60 سے میں نے $85 خریدے ہیں, اور یا دیکھ لیں کہ $32 سے میں نے $37 خریدے ہیں. تو یہ پھر پروموٹڈ گگس کا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے جسٹ سرچ کر لیا کانٹینٹ رائٹنگ اور ڈائریکٹ مجھے یہاں سامنے آ گیا. یہ بندے دیکھ لیں 119 آرڈرز ہے اس کی 78 آرڈرز ہے, ریویوز ہے, لیکن یہ مجھے سامنے آ گیا. نیچے آپ دیکھ لیں 804 ہے, 610 ہے, 633 ہے, وہ نیچے آ گئے ہیں, اور یہ ڈائریکٹ اوپر آ گئے 78 پہ. کیوں؟ کیونکہ اس نے کچھ پیسے اس پہ لگائے ہوئے ہیں. سر ایک کوشچن آ گیا مائنڈ میں. اچھا سر لیٹ سپوز مجھے مطلب گرافک ڈیزائننگ کا تھوڑا سا پتہ ہے سر, تو مطلب میں اگر اپنا اکاؤنٹ بتاؤں, اس میں جو ہے کینوا, سر آپ کینوا جیسے جو ہے دو اور بہت سارے سر, اسپارک پوسٹ ہو گیا, کرلا ہو گیا, تو میں اس کی مطلب الگ الگ سے ڈالوں کہ کینوا کا الگ سے, وہ اسپارک پوسٹ الگ ہو, ایز اے لیول 0 سیلر آپ 7 گگز دے سکتے ہیں فائیور پہ. اپ ورک پہ بھی بہت ڈال سکتے ہیں, اور بھی ویب سائٹس ہے. فائیور تو میں اس لیے وہ کہہ رہا ہوں کہ فائیور ایزی ٹو یوز ہے, اس میں کوئی پیسے وغیرہ آپ کے نہیں لگتے, اپ ورک کی طرح کانیکٹس نہیں خریدنے ہوتے, آپ کام بھی کرتے $5 پہ بھی کر دیتے ہو, لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو بن جاتی ہے کسی اور کو دکھانے کے لیے, کسی اور سے کام لینے کے لیے. صحیح ہے. تو آپ 7 گگز بنا دے, کیلرا ہے کیا ہے اس پہ الگ بنا دے, کینوا پہ 2-3 بنا دے, کینوا پہ ٹیمپلیٹس پہ ایک بنا دے, ویڈنگ کارڈس پہ دوسرا بنا دے, لوگو پہ دوسرے بنا دے, انفوگرافک پہ چوتھا بنا دے. تو آپ 7 گگز دیں گے تو آپ کی 7 اپرچونیٹیز ہوں گی, آپ کی پروبیلٹی وہ 100% ہے 700% ہو جائے گی. چلے, کسی اور کا کوئی کویسچن ہے؟ نو سر. اچھا, ابھی میں ایک آخری چیز آپ کو سمجھاتا ہوں. میں نے کہا تھا اس واٹس ایپ پہ کہ آپ نے بڈ کس طرح کرنی ہے, مطلب پروپوزل آپ نے کس طرح سے لکھنی ہے. تو میں اپنے پروفائل پہ چلا جاتا ہوں, یہاں پہ میں بائی ریکویسٹ پہ چلا جاتا ہوں. تو بائی ریکویسٹ پہ کچھ دیر پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو ایک گگ دکھائی تھی, یہ دیکھیں, یہ والی گگ پہ کچھ دیر پہلے کتنی آفرز ہوئے تھے؟ 0. ابھی اس پہ کتنی ہے؟ 4 ہے. تو اگر اسی ٹائم اس پہ کوئی آفر نہیں تھی, مطلب یہ اسی ٹائم ہی پوسٹ ہوا تھا, اگر اس پہ میں اسی ٹائم آفر سینڈ کر لیتا تو میرے چانسز زیادہ ہو جاتی, کیونکہ کوئی اور نہیں تھا, صرف ایک ہی آفر ہے. فار ایگزامپل آپ نے جوتے خریدنے ہو اور آپ کہاں کے ہو؟ میں سب کوئی بھی بتا دیں. میں پشاور کرک. اچھا, کرک میں فار ایگزامپل جوتوں کا ایک ہی دکان ہے, تو آپ مجبوراً اس سے خریدو گے کہ نہیں خریدو گے؟ بالکل سر. صحیح ہے. تو آپ اس سے خرید لو گے, لیکن اس کے بعد اگر کرک میں 4 دکانیں کھل گئی جوتوں کے, تو آپ نے پھر اس میں سے چوز کرنا ہوگا کون سا اچھا ہے, کس کی کوالٹی اچھی ہے, کسی پہلے نے یوز کیا ہے یا نہیں کیا ہے, کون سستا دے رہا ہے, کون میرے بجٹ کے اندر دے رہا ہے.
تو یہ ساری چیزیں سوچنے سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ جیسی کلائنٹ آرڈر پلیس کر دیتا ہے آپ اس پہ ریکویسٹ پروپوزل بھیج دیں. پروپوزل بھیجو گے تو اس میں آپ کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے, کیونکہ کمپٹیشن میں صرف آپ واحد ایک گھوڑا ہوں گے. صحیح ہے, تو اس کے لیے پھر نہ تو مطلب اس کے لیے سر آپ ایکٹیو رہو گے, مطلب بیٹھو گے کہ تو یہی تو میں نے بتایا تھا کہ جتنی آپ کی پروفائل ایکٹیو ہوگی, جتنی آپ آن لائن ہوں گے, تو اتنے آپ کی پروفائل کی ریچ اور آپ کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. میں نے ایک پلگ ان اس لیے ڈالا ہے کہ میں ہر ٹائم آن لائن دکھوں. ایون اگر میں کوئی کام بھی کر رہا ہوں, میں یہاں پہ آن لائن دکھوں, تو اگر کلائنٹ میسج کر دیتا ہے تو مجھے موبائل پہ نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے ایپ پہ, تو میں ڈائریکٹ اس پہ رپلائی کر دیتا ہوں. تو اس کو لگ جاتا ہے کہ اتنا رسپانسو ہے, تو جتنی میں اس کو ریویژن کروں گا آن ٹائم کرے گا, تو اس سے مجھے اچھی ریویوز بھی دے گا اور میری پروفائل بھی اچھی ہو جائے گی. صحیح ہے, صحیح ہے سر. اچھا ابھی سرچ کر لیتے ہیں ایک, یہ ڈفرینٹ بائی ریکویسٹ سے, یہ آپ کو اپنے پروفائل میں مور پہ آ جائیں گے. بائی ریکویسٹ پہ کلک کرو گے تو آپ کو بائی ریکویسٹ شو ہو جائیں گے. یہ بائی ریکویسٹ آپ کو آپ کی کیٹیگری کے مطابق شو ہو رہے ہیں. یہ جتنے گگز میں نے بنائے ہیں وہ اس کیٹیگری کے ہے. لوگو ڈیزائن کا ہے, کارٹون اینڈ کامکس کا ہے, فلائر ڈیزائن, سوشل میڈیا ڈیزائن, آرکیٹیکچر اینڈ انٹیریئر ڈیزائن, ٹی شرٹس, انفوگرافک, پیٹرن, ڈیٹا پروسیسنگ وغیرہ. تو یہ سارے سروسز میں دے رہا ہوں. اگر فار ایگزامپل مجھے آرکیٹیکچر اینڈ انٹیریئر ڈیزائن پہ ڈالنی ہے فار ایگزامپل, تو ابھی آپ دیکھ لیں, یہ میں اس کی دیکھ رہا ہوں, میں بجٹ کو دیکھ رہا ہوں, ٹائم کو دیکھ رہا ہوں اور آفرز کو دیکھ رہا ہوں. صحیح ہے, تو اس نے کہا ہے کہ آئی نیڈ ٹرسٹ کیلکولیشن فار دس ٹرسٹ ڈرائنگ, پرووائڈ ٹرسٹ کنیکشن ڈیٹیل ٹو وال ٹو جسٹیفائی ٹرانسفر آف ورٹیکل لیٹرل لوڈس, پرووائڈ انجینئرڈ ٹرسٹ کیلکولیشن ٹو جسٹیفائی ڈیزائن آف اے ممبر اینڈ گزٹ پلیٹ نیلنگ ٹو اکاؤنٹ فار رافٹر تھرسٹ. صحیح ہے, تو اس کی بجٹ $50 ہے, 23 ہے. مجھے یہ پسند نہیں ہے, 24 آورز میں کرنا ہے, تو میں نیچے پہ آ جاؤں گا. اس کا 50 ہے, 7 days ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے, نیڈ سم ون ٹو بلڈ اے 3D, یہ میٹاورس کہتے ہیں, وہ کچھ میٹیورز وغیرہ کا ہوتا ہے آئی تھنک. تو میں سرچ کر لوں گا اس ورڈ کا مطلب کیا ہے. اچھا, میٹاورس از اے کلیکٹیو ورچوئل شیئرڈ اسپیس کریٹڈ بائی دا کنورجنس آف ورچولی انہانسڈ فزیکل ریالٹی. اگر اس کو میں اور سرچ کر دوں, اچھا تو اس کو اس طرح کی ایک ڈیزائن چاہیے, تو یہ میں نہیں کر سکتا. تو میں کیا کر دوں گا, اس کو اسکپ کر دوں گا. میں نیچے آ چاہوں گا, بھائی یہ چھوڑو. آئی نیڈ 3D ڈیزائنر ہو کین ڈیزائن اینڈ رینڈر اے 3D ویڈیو آف دا شپ. آئی ایم انکلوزنگ اے ویڈیو گیونگ ڈیٹیلز آف دا شپ. واٹ آئی نیڈ از انٹیریئر اینڈ ایکسٹیریئر آف دا شپ اینڈ 3D. تبھی $25 پہ اس کی شپ کی ماڈلنگ بھی ہے, رینڈرنگ بھی ہے, تو اس کو بھی میں چھوڑ لیتا ہوں. میں دیکھوں گا کہ کون سی چیزیں مجھے ٹھیک لگتی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, تو میں صرف اسی پہ آفر کروں گا. ابھی یہ پرانے ہیں, 17 اگست کے ہے, تو اس کو میں چھوڑ لیتا ہوں اور کوئی دوسرا سلیکٹ کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل آل کیٹیگریز میں دوبارہ چلا جاتا ہوں. یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں, ڈرا 3 ویری سمپل لینئر ڈرائنگس ٹو ایکسپریس دا سینز آف these 3 photographs below. Drawing must be let the audience immediately know what the scene talk about. Linear drawings hai. I'm looking for someone to design a company profile about 30 pages. Payment $20. ابھی یہ کوئی دوسری لینگویج میں بتا رہا ہے, لیکن $5 اس کو چھوڑ لیتے ہیں. سر یہ اوپر والا ٹھیک نہیں تھا, وہ کر لیتے ہیں, وہ آسان تھا. کون سا والا؟ یہ کمپنی پروفائل والا جو تھا. ابھی 30 پیجز کا یہ ہے, اور میں ایک پیج کا $10 چارج کرتا ہوں, تو 30 پیجز کا میں $20 کیوں لوں گا؟ 300 آپ کے ہوگے. تو مطلب اس پہ ٹائم لگتا ہے. مطلب اگر ایک پیج بھی میں ڈیزائن کروں گا اس کے لیے, تو اس پہ اچھا خاصا ٹائم لگے گا. تو 30 پیجز کا $20 از مجھے نہیں لگتا. مطلب ایز اے بگنر ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جب آپ کے پاس اور کام ہوتے تو پھر آپ نے ابھی میں یہاں پہ لینگویج وہ پوسٹ کر لیتا ہوں. یہ اٹالین میں اس نے لکھا ہے کہ پاسبل آئی ریکویسٹڈ ڈیزائن فار این ایم تھیم ٹیٹو. دا ٹیٹو مسٹ بی انٹائرلی ود دا نیم مارکو ریٹن ہاریزنٹلی ود ڈیٹیلز آر انٹائر کریکٹرز آف دیز. بس یہ چھوڑو, یہ بھی میں نہیں کرنا چاہتا. تو اس میں دیکھوں گا کہ کون سا میں کرنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل ساکس ڈیزائن, کریٹ 9 ڈیزائنز آف ساکس دیٹ کین بی پیک 3 pairs on 1 box, only 3 color, black, grey, white. Emphasize idea made from recycled materials, should be elegant, classy, should have differentiative feature, showcase idea of nature friendly, look stylish.
تو ابھی اس کو چاہیے ایک ڈیزائن, صحیح ہے. تو میں پہلے کیا کر لوں گا, یہ مجھے انٹرسٹڈ لگ رہا ہے کہ وہ کرنے ہیں ساکس ڈیزائن کرنے. تو آپ نے ساکس اگر آپ پہنتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ وہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہے, کچھ لائنز بنے ہوتے ہیں یا کچھ شیپس وغیرہ Yes, sir, design وغیرہ ہوتے ہیں. ہاں. تو میں سب سے پہلے اپنی فائور کے پروفائل میں چلا جاؤں گا. اپنی موبائل پہ ابھی میں لگا ہوں, آپ کو انفارچونیٹلی دکھائی نہیں دے رہا ہے, لیکن چلو میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ میں جسٹ وہ کر رہا ہوں, اپنی موبائل سے باہر ریکویسٹ میں چلا جاؤں گا اور میں یہ والی وہ سرچ کر لوں گا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے. اچھا, اس کلائنٹ کا میں نے نام دیکھ لیا اپنی موبائل میں آپ کو شو ہوتا ہے کہ بائر کا نام کیا ہے. اس کا نام ہے LNKA. تو میں یہاں پہ سرچ کر لوں گا کون سا میں اس کو دینا چاہ رہا ہوں. تو میں یہاں پہ فلورل پیٹرن ڈیزائنز ہو گئے, تو میں یہ سلیکٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہیلو, اس کا میں نام لکھ دیتا ہوں. صحیح ہے, میں نے نام لکھ دیا. ابھی ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہم ایک پروپوزل لکھ دیتے ہیں. تو پروپوزل میں کیا لکھ دیتا ہوں, سب سے پہلے میں اس کو یہ انشور کر دوں گا کہ جو آپ نے آرڈر پلیس کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کیا چاہیے. تو یہ پہلے میں نے اس کو لکھ دیا کہ ہاں میں نے آپ کا ڈسکرپشن جو جاب کی پوسٹنگ ہے وہ میں نے وہ کر دی ہے, وہ میں نے ریڈ کر لی ہے اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. 9 ڈیزائنز آف ساکس چاہیے. صحیح ہے, صحیح ہے. پھر میں جسٹ اس کی وہ ورڈز کی وہ کر رہا ہوں, پیراپریزنگ کر رہا ہوں. صحیح ہے, یہ میں نے اس کی وہ کر دیا. اس کی آئیڈیا کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو 9 ساکس ڈیزائن چاہیے, 3 پیئرز آف باکس پہ وہ پیک ہوں گے, اور پریفرلی آپ کو 3 کلرز میں چاہیے, بلیک, وائٹ اینڈ گرے میں. صحیح ہے, یہ میں نے کر دیا. پھر یہ کیا ہے, اس کے بعد میں اس کو آئیڈیا لکھ دوں گا کہ میرا اس ڈیزائن کو بنانے کا میرا آئیڈیا کیا ہے. میں اس کو ایز آفر دے دیتا ہوں.
اچھا لیٹس بریک ڈاؤن دس. اب پہلے یہاں پہ وہ بھی کر سکتے ہیں, ورڈ وغیرہ میں لکھ سکتے ہیں آسانی کے لیے, تاکہ پورا اس کو ٹیمپلیٹ بنا دے اور پھر اس کو وہ بھیج دے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں, کوئی مسٹیکس وغیرہ ہو تو میں وہ یہاں سے ہٹا دوں گا. تو میں نے کیا لکھا ہے, پہلے میں نے اس کا نام لکھا ہے. تو نام کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے موبائل پہ دیکھنا ہے کہ اس نے کس طرح کا یوزر نیم ڈالا ہوا ہے. تو جب میں اس کا نام لکھ دوں گا کہ اس کو ایک چیز پرسنل لگ جائے گی, کہ میں ایک پرسنل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ بنانا چاہتا ہوں, مجھے کلائنٹ کو میں نے ایز اے نام وہ مخاطب کیا ہے. فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کسی جگہ میں جا رہے ہو اور پیچھے سے آپ کو 20 بندے آواز دے, تو کوئی آپ کو کہہ دے علاقہ, کوئی آپ کو کہہ دے بردر, کوئی آپ کو کہہ دے سسٹر, اس طرح اکارڈنگ ٹو وہ جینڈر آپ کو آواز دے پیچھے سے. کو بہت سے لقب ہوتے ہیں, وہ آپ کسی بھی ورڈ سے آپ کو پکار سکتا ہے. لیکن اگر اسی جگہ پہ آپ کو کوئی اس نام سے پکار دے, فار ایگزامپل وہ آپ کا نام کیا تھا گیمنگ ایکسپیرینس, بھول گیا, ملک وقار سے, اگر کوئی ملک وقار پکارے تو اوبیسلی آپ پیچھے دیکھو گے نہیں. آپ ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ کو اسی کی طرف آپ کی اٹینشن بن جائے گی. کوئی غلام رقیہ بلائے گا تو ضرور ہے آپ پیچھے دیکھو گے, کیونکہ آپ کو لگے گا کہ مجھے ہی بلا رہی ہے, کوئی اور کسی اور کا نام تو نہیں ہے. ریحان سعید کاشف کا نام کوئی بلائے گا تو یہ ایک چیز آپ کی یہ ہو جائے گی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ سے بن جاتی ہے کہ ہاں اس بندے کو تو میرا نام بھی پتہ ہے. تو یہ نام لکھنے کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے. اور اس پہ مجھے بائر نے وہ بھی کیا ہوا ہے, ایک بائر نے کا میں نے نام لکھا تھا تو اس نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا, اور صرف اسی وجہ سے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مطلب میں نے کسی اور کو وہ دیا ہوا تھا آلموسٹ یہ پروجیکٹ, لیکن جیسے آپ کا پروپوزل ہے اور اس میں میں نے اپنا نام لکھ دیا کہ آپ نے مجھے اپنے نام سے مخاطب کیا ہے, تو مجھے آپ کی جو پروپوزل ریڈ کی بغیر مجھے پتہ چل گیا کہ آپ سیریس ہے اس پروجیکٹ سے, آپ نے مجھے اپنے نام سے مخاطب کیا. ورنہ وہ ایک لیڈی تھی اور اس کو کسی نے سر کے نام سے پکارا تھا, وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ کسی نے اس کو کیا نام سے پکارا تھا, کسی نے کیا نام سے پکارا تھا. تو یہ ہوتا ہے, میں بس سر یہی کوسچن کرنے والا تھا کہ اگر ہم یہاں ہیلو سر لکھے, ہاں تو اس میں آپ یہ کہے گا آپ کو نام نہیں آتا تو آپ جسٹ اس کے جگہ اس طرح کا ورڈ لکھتے, فار ایگزامپل ہیلو دیر میں نے لکھ دیا, تو یہ ہو جائے گا کہ وہ ایک چیز وہ ہو جائے گی, جنرلائز ہو جائے گی. مطلب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ فار ایگزامپل اگر ایک فیمیل کو آپ سر کہتی ہو تو اس کو تو پہلے برا بھی لگے گا اور شاید وہ آپ کو اگنور بھی کر دے. صحیح ہے, تو اچھا ہے کہ آپ اس طرح کا ورڈ یوز کر دیں تاکہ وہ ایک امپریشن بھی بنائیں اور آپ کی پروپوزلز بھی اچھی ہو جائیں. یہ تو تھا پہلی گیگ کی اوپننگ کا. صحیح ہے سر یہ تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھیں گے. یہ چیزیں ہوتی ہے آپ کی ساک ڈیزائن, گرافک ڈیزائن ہے, 2 لاکھ بندے ہیں اور اس میں نے کمپیٹ کرنا ہے, یہ پروپوزل جیتنا ہے. صحیح ہے, تاکہ کلائنٹ میری پروپوزل کو ایکسیپٹ کر دیں. تو انہی چیزوں کا پھر تو خیال رکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے کیا لکھ دیا, لیٹس کم ٹو دس پوائنٹ. میں نے اس کے بعد لکھ دیا کہ ہاں میں نے آپ کی جاب پوسٹنگ ریڈ کی ہے جو آپ نے پوسٹ کیا, اور میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کیا چاہیے, کوئی بندہ چاہیے, یا میں اس کو اور جنرلائز کر دیتا ہوں. ایک گرافک ڈیزائنر آپ کو چاہیے جو آپ کو 9 ساکس ڈیزائن بنا دے. صحیح ہے, 9 ساکس ڈیزائن بنا دے جو 3 پیئرز آف باکس پہ پیک ہو سکتے ہیں اور 3 کلرز میں آپ کو چاہیے, بلیک, وائٹ اینڈ گرے میں. صحیح ہے. سو میں نے پھر اس کو آفر بھی کیا ہے کہ آؤ میں آپ کو ایک فری آفر بھی دیتا ہوں. 9 ڈیزائنز ہے تو اس میں ایک تو بنا ہی سکتا ہوں, ایک اسکیچ بنا دوں گا, جسٹ سمپل پیج پہ ایک اسکیچ بنا دوں گا, اس کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اس کو اسکیچ پسند آ جائے تو پھر اس کو میں السٹریٹر وغیرہ جو بھی سافٹ ویئر ہوگا اس میں ڈال دوں گا اور اس کے لیے وہ سروس بنا دوں گا. تو اس طرح یہ ہو جائے گا کہ وہ ایک آفر, اس کو فری میں ایک چیز مل رہی ہے ایکسپیرینس کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر آپ فروٹ خرید لیتے ہو تو آپ کو کیا آفر کر دیتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ جو انار میں خرید رہا ہو کیا یہ اندر سے سرخ ہے یا نہیں ہے, یہ لال ہے یا نہیں ہے, یہ جو میں کیلا خرید رہا ہوں کیا اس کی مٹاس ہے یا نہیں ہے, آم جو میں خرید رہا ہوں کیا یہ میٹھا ہے یا نہیں ہے. تو آپ سے کیا کہتا ہے کہ چلو میں آپ کے لیے ایک کیلا کھول دیتا ہوں, چلو میں آپ کے لیے اس کو توڑ لیتا ہوں, آم کو کاٹ دیتا ہوں, اور آپ خود اس کو ٹیسٹ کر لیں یہ کیسا ہے. صحیح ہے. تو جب آپ اس کو ٹیسٹ کر دیتے ہو تو آپ کو اس کا ٹیسٹ کا پتہ چل جاتا ہے, تو پھر آپ ایک آم کا ٹکڑا ٹیسٹ کر دیتے ہو اور خریدتے آپ پوری 1 کلو ہو 2 کلو ہو. صحیح ہے. تو اس طرح کی ٹرکس آپ نے یوز کرنی ہے کلائنٹس کو
پسانے کے لیے, مطلب پروپوزل جیتنے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ کی اگر کوئی پورٹ فولیو وغیرہ ہو تو آپ اس میں شیئر کر لیں کہ اگر آپ پریویس ورک میں میرے انٹرسٹڈ ہے تو یہ میرا پورٹ فولیو, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد لکھ دیں کہ میں آپ کے رپلائی کا انتظار کر رہا ہوں, آپ مجھے رپلائی کر دیں تاکہ ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر دیں. صحیح ہے, تو میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد میں بجٹ لکھ دوں گا. صحیح ہے, تو بجٹ اس کا کیا تھا, $30 تھا, تو میں اس کو $5 کم کر کے دکھا دوں گا. اس نے ڈیز کا کتنا کہا تھا, اس نے 3 days کا کہا تھا, میں اس کو 2 days کہہ دیتا ہوں. صحیح ہے, پھر اس کے بعد نمبر آف ریویژنز ہے تو میں اس کو 3 تک ریویژنز بھی لکھ دیتا ہوں, کتنے ریویژنز بھی لکھ دوں گا. پھر یہ گگ ریکوائرمنٹس, تو مجھے ریکوائرمنٹس چاہیے ہی نہیں کیونکہ مجھے آلریڈی اس نے بتایا کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کی. پھر میں اس کو سورس فائلز بھی دے کے دے دیتا ہوں اور پھر میں کہہ دیتا ہوں سبمٹ آفر پہ. تو یہ آفر سبمٹ ہو گئی ہے. یہ فگر کیا تھا سر, یہ فگر آپشن فگرز یہ جو آپ سروس دے رہے ہو تو آپ اس کی ریلیٹڈ آپ سے آ جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں آفر اور میں کلک کر دیتا ہوں اس میں نیوز لیٹر والا, تو اس میں آپ دیکھ لیں پرنٹ ریڈی, سورس فائل, ڈبل ڈیزائن, تو یہ آپ کی ٹائپ پہ آ جاتا ہے کہ کون سا گیگ آپ نے سلیکٹ کیا تھا, اس کے اکارڈنگ آپ کو آپشنز آتے ہیں. میں ٹی شرٹ پہ کر دیتا ہوں تو اس پہ سورس فائل, ہائی ریزولوشن, ڈبل سائڈڈ, کمرشل یوز آ جاتا ہے. اوکے اوکے سر. میں فار ایگزامپل اگر ایکسل پہ آ جاتا ہوں تو اس میں آپ دیکھ لیں نمبر آف فارمولاز, میکروز اور بٹن اینڈ فارمز آ جاتے ہیں. تو یہ میں نے اس کو آفر سینڈ کر دیا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ آفر لکھتے سمے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. بالکل سر. ابھی اگر فار ایگزامپل مجھے اچانک سے کوئی کام آ گیا میں نے نہیں کرنا, یا مجھے اندازہ ہو گیا کہ $25 فار 9 ڈیزائن از ٹو اسمال اماؤنٹ, تو میں اس کو ریموو بھی کر سکتا ہوں. اور ابھی لک پہ ہے کہ اس 27 میں اس نے کسی کو ہائر نہیں کیا ہوتا, نہیں کیا ہے, تو میرا اگر پروپوزل اس کو اچھا لگا تو وہ کیا کرے گی, مجھے ہائر کرے گی. لیکن اگر 27 میں کسی کو کیا تھا وہ تو الگ بات ہے. تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ آپ جلدی جلدی آفر کر لیا کریں. ابھی میرے پاس 9 آفرز بچے ہیں. صحیح ہے, تو میں 9 اور بھی بیچ سکتا ہوں. تو 10 میں سے اگر ایک میں سے مجھے ایک کا رپلائی نہیں آتا تو 10 میں سے تو ایک کا رپلائی آ سکتا ہے نا, اوبیس سی بات ہے, مطلب چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں. صحیح ہے. سو دس واز آل فار دس کلاس. آج تو کوئی تھا ہی نہیں کلاس میں, تو کیا کر سکتے ہیں. سپوز آپ کو ایک ٹائم 2 آفرز آ گئے, ایک میل کی طرف سے اور ایک فیمیل کی طرف سے. اچھا, کون سے کلائنٹ کا امپریشن اچھا رہے گا, مطلب فیمیل ہو یا میل میں؟ کیسے ہوتا ہے میل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مطلب تھنکنگ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں ہے, اچھا جو وہ بس چیزوں کو ختم کرے. اچھا فار ایگزامپل آپ کی ایک بازار ہے, اس میں آپ کی سیبوں کا آپ کا وہ ہے, ایپلس کا آپ کا ایک ریڑھا لگا ہے. صحیح ہے, اور آپ نے شام کو گھر میں 300 روپے کا کھانا لے کے جانا ہے کیونکہ آپ کی بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہیں, اسی دروازے کو دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمارا باپ آئے گا, کب میرا شوہر آئے گا, کب میرا بھائی آئے گا کہ وہ کھانا لے کے آئے گا اور ہم کھائیں گے, کیونکہ وہ تو کچھ کما نہیں رہے اور سب کی نظریں آپ پہ ہے. تو اگر آپ کی ریڑھی پہ پھر مرد آتا ہے, عورت آتا ہے, بچی آتی ہے, بچہ آتا ہے, بوڑھا آتا ہے, تو آپ اس کو نہیں دیکھو گے کہ یہ کون ہے, کس جینڈر کا ہے, کس ایج کا ہے, پیارا ہے, خوبصورت ہے, بدصورت ہے, آپ کسی کو بھی نہیں دیکھو گے. آپ صرف اپنے شام والی بات کو آپ ذہن میں رکھو گے کہ میں نے شام کو گھر میں کھانا دینا ہے, تو اس کے لیے آپ سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کرو گے. آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات کی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سر میں نے پہلے مینشن کیا نا کہ ایک ٹائم پہ کسی 2 بندے کو نیڈ ہے, تو صحیح ہے نا, تو یہ تو اور یہ تو ایک اپرچونٹی بن گئی کہ ایک ٹائم پہ آپ کو 2 لوگ آپ سے چیز خریدنا چاہ رہے ہیں, تو آپ دونوں کو ٹریٹ کر دیں. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کو چوز کرے یا لڑکے کو, مطلب سر اس کا بس مطلب یہ نہیں سر نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا نا کہ جو فیمیلز ہوتی ہے وہ زیادہ جب آپ کوئی آفر دیتی, سر اگر آپ کو یاد ہو آپ نے کہا تھا جب آپ کوئی آفر ایک فیمیل کی طرف سے آپ کو آتا ہے, اس لیے سر اچھا زیادہ پھر وہ آپ کو نیکسٹ آفر بھی دیں گے. وہ یہ ہوتی ہے, وہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ابھی آپ اگر بازار وغیرہ میں گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک اس طرح شاپ میں چلے جاتے ہو جس میں آپ پہلی بار نہیں گئے ہو, جس میں آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہو, تو وہ جو بائر ہو, وہ جو کلائنٹ ہوگا, وہ جو شاپ اونر ہوگا, وہ آپ کو گریب کرے گا کہ کل کو بھی یہ مجھ سے خرید لے. تو وہ کیا کر دے گا, وہ آپ کو اس طرح سے بناؤ سنگار اور وہ کر کے آپ کو ایک چیز دکھا دے گا کہ آپ کو صرف وہی سمجھ آ جائے گی. صحیح ہے, کیونکہ آپ نے پہلے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا.
تو میں نے آپ کو وہ جو بات بتائی ہوگی اس سینس میں بتائی ہوگی کہ اس طرح اگر آپ کو کلائنٹ ملتا ہے کہ اس نے پہلے یہ کام نہیں کیا ہوگا تو آپ اس کو اپنے بجٹ میں اپنی مرضی سے ٹائم فریم میں وہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں. وہ ایک مووی کا ڈائلاگ بھی ہے کہ آپ کو سائنس آتی ہے, وہ کہتا ہے مجھے نہیں آتی, تو پھر کہتا ہے کہ آپ کو سمجھانا اور آسان ہے. صحیح ہے, کس کس کو پیار کو صحیح ہے, تو آپ کو سمجھانا اور آسان ہے کیونکہ آپ اس کو آسانی سے کوئی بھی چیز کہہ سکتے ہو کہ ہاں یہ نیو سائنس, بائرز کے لیے پھر ایسا کریں گے. ہاں یہ نیو بائرز جب آ جائے تو اس کو گریب کرنے کی یہ چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کو اس کو ایک چیز اس طرح دکھا دے کہ ہاں اس کو لگے کہ آپ ہاں اس پہ یہ کام کر رہے ہیں. صحیح ہے سر یہ کلائنٹ کو سر آپ پرسنلی بھی کیسے لاؤ گے کہ مطلب پھر فائیور کے علاوہ وہ آپ کو مطلب ٹاسک وغیرہ دے؟ یہ تو میں ریکمنڈ نہیں کرتا اور اچھی بات بھی نہیں ہے کیونکہ میں 2018 میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو مجھے ایک کلائنٹ مل گیا. مجھے پہلے $5 کے آرڈر مل رہے تھے. اچانک ایک کلائنٹ کے لیے میں نے $5 کا آرڈر کر دیا, ایک لوگو تھی وہ بنا دی اس کے لیے. جب لوگو بنا دی $5 کی تو پھر اس نے مجھ سے کہا کہ ویب سائٹ بنا سکتے ہو, تو مجھے ویب سائٹ لٹرلی بنانا نہیں آتا تھا. صحیح ہے, تو میں نے اس کو کیا کہا کہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں, اگر آپ کو پسند آیا تو صحیح ہے وہ لے لیں مجھ سے اسی پرائس پہ, اگر پسند نہیں آیا تو کوئی بات نہیں. تو میں کیا کہنا چاہ رہا تھا اس وقت, میں وہ سیکھنا چاہ رہا تھا, تو میں نے سیکھ بھی لیا اس سے, کلائنٹ سے آرڈر بھی لے لیا. لیکن جب پیمنٹ کی بات آ گئی تو مجھے لگ گیا کہ $5 میں تو اگر فائیور مجھ سے $1 لے رہا ہے 20%, تو مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 5 میں سے 1 ختم ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن جب بات $100 پہ پہنچ گئی تو اس کی مجھ سے فائیور $20 کاٹ رہا تھا, اور اس وقت تو میں نے ارننگ میری $15 تھی, 3 آرڈرز میں نے کی تھی $5 کی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو میری پوری پروفائل کی ارننگ مجھ سے ایک ہی فی میں لے رہا ہے $20, تو کیوں نہ میں بائر کو فائیور سے باہر نکال دوں. تو میں نے کسی طریقے سے لنکس وغیرہ پکچرز اور ویب سائٹس پہ ڈال دی, اس کو کہا کہ اس پہ کلک کر دے. جب اس نے کلک کر دیا میرے فیس بک پہ آ گیا, فیس بک پہ میں نے اس کے ساتھ میسنجر پہ کانٹیکٹ کر لیا اور وہی $20 میں نے گریب کر لیے. لیکن اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا, مجھے $20 ایکسٹرا مل گئے. لیکن نقصان کیا تھا, مجھے 2018 سے 2020 تک ایک بھی آرڈر نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ جو میرا پرماننٹ کلائنٹ تھا اس کو تو میں نے فائیور سے باہر نکال دیا, اور اس کی تو شمار سے 2-3 پروجیکٹس تھے وہ میں نے اس طرح کر دیے. تو $20 کو بچانے کے لیے میں نے اپنی فائیور کا, جس میں میں نے ابھی کچھ 2 مہینوں میں 2000 تک ارننگ کی ہے, وہ میں نے 20 کو 2000 پہ قربان کر دیا, 2000 کو 20 پہ قربان کر دیا. تو یو شوڈ تھنک اباؤٹ دس ٹو. یس سر سمجھ گئے سر. اچھا, ابھی کسی اور کا کوئی کویشچن نہیں ہے تو بس کر دیتے, آئی تھنک ٹائم بہت ہو گیا ہے. اوکے سر, تھینک یو.